بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 18 ریڈ کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں جس کی طرف، نہیں میرے پیچھے کتے نہیں لگے ہوئے، ویسے ہی ہے نا، بس فلو میں بولی جا رہی ہوں۔ آئیں کہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ویسے پہلے یہ تو بتائیں کہ یہ جو ہے بی بی کی لیزے بی بی مرے گی کہ بچے گی؟ کیا لگتا ہے کہ لیزے کا پتہ صاف کر کے یہاں پہ تو زری واپس آ جائے گی دلاور کی زندگی میں؟ کیا ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے؟ زری کو اس کو مر جانا چاہیے لیزے کو، اور زری کو ہیروئن آنا چاہیے، یا لیزے ہیروئن ہے؟ چلے آئیں کہ اس کی طرف چلتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ لہو رنگ ہو کے پھرنے لگا تھا۔ مبارک خان، گاڑی کا دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ دلاور خود بے بس تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ لیزے اس کے بازو میں چھوڑ رہی تھی، اس لیے مبارک خان پر دھاڑا تھا، اور مبارک خان اسی دہشت زدہ افراتفری کے ماحول میں انتہائی تیزی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے لپک چھپک آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ صاحب جلدی کریں۔ مبارک خان نے پلٹ کر زور سے آواز دی اور دلاور گاڑی کا دروازہ کھلا دیکھ کر لیزے کو اپنی باہوں میں اٹھا کر تیزی سے گاڑی کی سمت لپکا۔ ویسے گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹا کر خود انتہائی عجلت میں دروازہ بند کرتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ مبارک خان، تم یہاں اکیلے؟ گاڑی نکالتے وہ ایک پل کے لیے ٹھہرا۔ صاحب آپ میری فکر نہ کریں، میں نپٹ لوں گا ان لوگوں سے۔ آپ لیزے بی بی کو اسپتال لے کر جائیں، کہیں کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے، پلیز جلدی جائیں آپ۔ مبارک خان اسے تسلی دیتے ہوئے اس کی گاڑی کا دروازہ ہاتھ سے بچاتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا، اور دلاور اس کی تسلی پر ساری لا کر گاڑی بڑھا لے گیا۔ پھر پیچھے کیا ہوا اسے کچھ خبر نہیں، سے خبر تھی تو صرف علیزے کی۔ علیزے، اس نے بچوں کی طرح پلٹ کر پیچھے دیکھتے ہوئے اسے پکارا، مگر وہ ہوش خود سے بیگانہ پڑی تھی اور اس کے جسم سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ اس کے جسم سے بہتے خون کو دیکھ کر دلاور کو یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے اپنے جسم سے خون بہہ رہا، اور اس کے وجود کی رگیں لمحہ بہ لمحہ خالی ہوتی جا رہی ہوں۔ اس خیال سے اس نے گاڑی کی سپیڈ اور ذرا بڑھا دی تھی، اور اپنی سی بدحواسی افراتفری کے عالم میں سے یہ بھی دھیان نہ رہا کہ علیزے کو کس ہسپتال لے کر جا رہا ہے، کیونکہ اس کے حواسی ٹھکانے پر نہیں تھے۔ وہ اسپتال کے احاطے کے اندر گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے تیزی سے نیچے اترا، اور گاڑی کا بیک ڈور کھولتے بے سے لیزے کی نبض ٹٹولی۔ نبض رواں تھی مگر بہت ہی مدھم رفتار سے، اور اس کی ڈوبتی نبض کے احساس نے دلاور کو اور بھی پاگل کر ڈالا، اور اسے باہوں میں اٹھا کر اندھا دھند اسپتال کے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ اور سامنے سے آتا عبداللہ حیران رہ گیا، مگر دلاور کے بازو میں خون سے لت پت لیزے کو دیکھ کر اس کی حیرانی پریشانی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ لپک کر دلاور کی طرف بڑھا۔ دلاورے، یہ کیا ہوا لیزے بھابی کو؟ عبداللہ اس کے سامنے آ گیا، مگر دلاور کے پاس ایک سیکنڈ ٹھہرنے کا بھی وقت نہیں تھا، اور نہ ہی جواب دینے کے لیے ذہن حاضر تھا۔ ڈنگرا سیڈ تے ہو کے کر، پاویں وچوں مر جاوے، تیرے جواب سوال دے چکراں دے وچ۔ وہاں رکے بغیر، کچھ کہے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے عبداللہ بیتنے میں اسپتال کا اسٹاف بھی جمع ہو گیا۔ پھر دیکھتے دیکھتے لیزے کو اسٹریچر پہ ڈالا گیا، فوراً اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا، اور دلاور وہیں باہر ہی رہ گیا۔ دلاورے، بتاؤ نا کیا ہوا لیزے بھابی کو؟ ان کی حالت کیسے ہوئی؟ عبداللہ کے دل کو نہ جانے کی ایک عجیب سی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا دل لیزے کا خون دیکھ کر خود بخود اس کی سمت کھنچ رہا تھا، اور بار بار دلاور سے استفسار کر رہا تھا، جبکہ دلاور سر جھکائے چپ چاپ کھڑا تھا، جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ دلاورے، تم بتاتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا لیزے بھابی کو؟ کس نے یہ؟ کیا بتاؤں تمہیں؟ کیا بتاؤں آخر؟ کیا سننا چاہتے ہو؟ کہ لیزے کی حالت تمہارے بھائی ملک اسداللہ کی کمینگی کا نتیجہ؟ وہ ذمہ دار ہے، اس نے کروایا سب کچھ، اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کروایا، مگر نشانہ وہ بن گئی، اس کی گولی کا شکار ہو گئی، وہ مار ڈالا اس نے لیزے کو، جان لے لی اس کی۔ دلاور اس کے پوچھنے پر ایک دم پھٹ پڑا اور عبداللہ کے قدموں تلے سے زمین سے رکی، وہ دم بخود سا رہ گیا، اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ عبداللہ کی آواز بے ربط سی ہوگی۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے، مگر عبداللہ میری بات ایک یاد رکھنا، اگر لیزے کو کچھ ہوا تو میں اسی لیزے کی قسم کھا کے کہتا ہوں ملک حق نواز اور ملک اسداللہ کو بیچ چوراہے پہ باندھ کے گولیوں سے چھلنی نہ کروں تو سمجھ لینا بابر شاہ کا بیٹا ہی نہیں تھا۔ دلاور کی آنکھوں میں غضب ناکی کے لال ڈورے ٹہرے تھے، اور اس نے وہ قسم کھا لی جس کو سن کر عبداللہ بھی سر سے لے کر پاؤں تک کام کیا، کیونکہ اسے دلاور کے مزاج کا بخوبی پتہ تھا، وہ اپنے غیظ و غضب اور اپنے انتقام میں کچھ بھی کر سکتا تھا، چاہے اس کے بعد اسے پھانسی کیوں نہ چڑھنا پڑ جاتا۔ دلاور صاحب، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ایس پی کامران مہدی فل یونیفارم میں ملبوس بہت ہی متفکر سے انداز میں کہتے ہوئے دلاور کے قریب آ رکا۔ ایس پی کامران مہدی کو خاصی تشویش ہو رہی تھی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ دلاور پہلے بھی ایک عظیم دکھ اٹھا چکا ہے، اب ایک اور دکھ سہنے کی یقیناً اس میں ہمت نہیں ہوگی۔ آپ دعا کریں کہ زیادہ خطرے کی بات نہ ہو تو بہتر ہے، ورنہ کسی کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ دلاور کے ذہن میں بار بار ملک حق نواز اور ملک اسداللہ گردش کر رہے تھے، وہ انہی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ سوری سر، ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پھٹے منہ تیرے تھے، میں سمجھا تیری لیزے لڑک گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک پولیس کیس ہے، آپ پہلے اپنے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں۔ ایک کمپاؤنڈر نے آ کر دلاور کو اطلاع دی۔ دلاور کے پہلے سے گھومے ہوئے دماغ سے شرارے نکلنے لگے۔ اس نے کمپاؤنڈر کو ایک دم گربان سے دبوچ لیا۔ کیا کہا؟ ڈاکٹر نے آپریشن سے انکار کر دیا؟ وہ دان پیستے ہوئے گھررایا تھا۔
پلیز دلاور یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا پاگل پن ہے، آخر بس کرو، سنبھالو اپنے آپ کو۔ عبداللہ نے جھنجھلاتے ہوئے دلاور کے ہاتھ سے اس کمپاؤنڈر کا گریبان چھڑا کے دلاور کو اپنی سمت کھینچ لیا۔ پلیز ایس پی صاحب، آپ ڈاکٹر سے بات کریں، ان سے کہیں کہ آپریشن جلدی شروع کریں، بھابھی کی حالت بہت خراب ہے، اس طرح لیٹ کرنے سے کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ عبداللہ نے دلاور کو سنبھالتے ہوئے ایس پی کامران مہندی سے ریکویسٹ کی تھی۔ اوکے میں بات کر لیتا ہوں، آپ ان کا خیال رکھیں پلیز۔ اسی مصیبت اور نقصان کے ڈر سے تو میں بار بار ان کے موبائل پر کال کر رہا تھا، لیکن انہوں نے میری کال ہی ریسیو نہیں کی، کیونکہ مجھے ملکہ نواز اور ملکہ اسداللہ کے اذان کی خبر ہو چکی تھی۔ ایس پی کامران مہندی افسوس کا اظہار کرتا وہاں سے ہٹ کے آپریشن تھیٹر کی طرف آ گیا۔ پھر اگلے 10 منٹ میں علیزہ کا آپریشن سٹارٹ ہو گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ اور دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ عبداللہ نے اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ عبداللہ، علیزہ کو کچھ ہو گیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں، یا میں خود کو گولی مار ڈالوں گا یا باقی سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ بس علیزہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میری اور ملک حق نواز کی اس جنگ کی سزا علیزہ کو نہیں ملنی چاہیے، وہ بے قصور ہے۔ اسے میں نے سزا نہیں دی تو کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ آخر کیسے؟ میری زندگی ہے وہ، اسی کی وجہ سے تو جی رہا ہوں میں، ورنہ اس دنیا میں رکھا ہی کیا ہے؟ سب بیکار ہے، سب فضول، صرف وہی ہے وہ ہے، اور اس کی وجہ سے میں ہوں۔ علیزہ کی موت کے خیال نے دلاور کو حقیقتاً جیسے پاگل کر ڈالا تھا۔ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا، لیکن کیا کیا بول رہا تھا اسے خود احساس ہی نہیں تھا۔ مگر عبداللہ کو اس کے بولنے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اسے علیزہ سے کتنی محبت ہے اور اس کی اس محبت میں کتنی شدت ہے، کیونکہ اس کی شدت اور اس کی محبت اس کے الفاظ سے ظاہر ہو رہی تھی، بلکہ اس محبت اور شدت میں تو اس کا رواں رواں تڑپ رہا تھا، جس کو سوچ کر اور محسوس کر کے عبداللہ نے بے ساختہ ایک گہری سانس کھینچی تھی اور دوبارہ سے اسے تسلی دینے میں لگ گیا، کیونکہ اس وقت دلاور کو تسلی اور سہارے کی ضرورت تھی۔ عبداللہ، اتنی دیر سے کہاں تھے آپ؟ میں اور زری کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ زری نے مدیہ کو کال کرنی تھی مگر موبائل ہی آپ کے پاس تھا۔ نگارش عبداللہ کے ہاتھ کی دستک سنتے پرائیویٹ روم سے باہر نکلا، کیونکہ اس کے خیال سے زری سو چکی تھی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ زری تو محض پل کے موندے لیٹی ہے، بس دلاور کے ساتھ تھوڑا بزی ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے دونوں کی آواز اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ دلاور بھائی کہاں تھے وہ؟ نگارش چونکی تھی اور زری جس کے نام پر جیسے سناٹے میں آ گئی۔ اسی ہسپتال میں۔ عبداللہ کا انداز بہت دھیما تھا، جس پر نگارش اب مزید تشویش کا شکار ہوئی۔ اسی ہسپتال میں؟ مگر کیوں؟ خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے نگارش، دلاور پر اسداللہ بھائی نے قاتلانہ حملہ کروایا اور اسی وقت علیزہ بھابی دلاور کے ساتھ تھی۔ جس گولی کا نشانہ دلاور کو بننا تھا، اس گولی کا نشانہ علیزہ بھابی بن گئی، اور وہ اسی وقت اسی ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں موت و زندگی کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ عبداللہ نے نگارش کے سماعتوں پر بم پھوڑ دیا۔ یہ خبر سن کر ششدر سی رہ گئی، اور یہی حال اندر بیڈ پر پڑی زری کا بھی تھا۔ نگارش، مجھے نہیں لگتا کہ دلاور علیزہ بھابی سے محبت کرتا ہے، مگر آج علیزہ بھابی کی حالت دیکھ کر وہ کس طرح پاگل اور دیوانہ ہو رہا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا واقعی علیزہ بھابی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ عبداللہ نے نگارش کے سامنے اپنی سوچ کو لفظوں کا پیرہن دیا، لیکن اندر بیڈ پر ویران رو اجاڑ پڑی زری کے من میں دور دور تک اور بھی سناٹے چھا گئے، اور آنکھوں سے دو آنسو بہہ کر اس کی کن پٹیوں میں جذب ہو گئے۔ محبت؟ زری کے لب کپ کپائے تھے۔ زری سے کہو وہ دلاور کو اپنی محبت سے آزاد کر دے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وہ اس کا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے، اس لیے اسے آزادی بخش دے، نکال دے اپنے دل سے، بھول جائے اسے، بھول جائے۔ عبداللہ نے زری کے معاملے میں پہلی بار زبان کھولی تھی، مگر وہ بھی بے بسی اور مایوسی کی انتہا کو چھونے کے بعد، اور عبداللہ کے لہجے اور انداز کی اس بے بسی اور مایوسی کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتے زری نہیں ہوئی لیٹے لیٹے گہری سانس خارج کر پلکیں کھول دی۔ بھائی، میں نے دلاور شاہ کو اپنی محبت سے آزاد کر دیا، میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا، کیونکہ وہ میرا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے، اس لیے اسے آزادی بخش دی، نکال دی اسے اپنے دل سے، بھول گئی ہوں اسے، بھول گئی ہوں، سچ مچ بھول گئی ہوں۔ زر نے زیر لب کپ کپاتے لہجے اور کپ کپاتے ہونٹوں سے کہتے اپنے لرزتے کانپتے ہاتھ سے اپنے آنسو پہنچ ڈالے، اور اسے یوں لگا کہ اس کے دل سے کوئی بہت بڑا بوجھ سے رک گیا ہو۔ ہم وقت دلاور شاہ کی محبت سے بھرا رہنے والا دل خالی ہو گیا، بالکل ایسے جیسے کوئی برتن خالی ہو، اور بھی خالی برتن ٹوٹتا ہے یا سلامت رہتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اسے آزاد کر کے خود بھی آزاد ہوگی، ریلیکس ہوگی، جیسے یوں مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو جاتا ہے۔ خود تم سے ملنے آئی بھی اور آ کر بہت پچھتائی بھی، اب جھیلوں گی خاموشی سے یہ دوری بھی، تنہائی بھی، ایک کھیل تھا سو میں ہار گئی، اس کھیل میں تھی رسوائی بھی، تحقیق ہو تو روح دو عالم تڑپ اٹھے، اتنا تیرے بغیر پریشان رہا ہوں میں۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلتے دیکھ کر وہ یکدم لپک کے تیر کی تیزی سے دروازے کے قریب ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیسی ہے وہ زندہ تو ہے نا؟ اس نے ڈاکٹر سے بہت ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ آپ فی الحال اس سوال کو چھوڑیں اور ان کے لیے بلڈ کا انتظام کریں، ان کے لیے بہت زیادہ بلڈ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے دلاور کے سوال کو سرے سے نظر انداز کرتے علیزہ کے لیے ایک اہم ضرورت کا اعلان کیا، اور دلاور اس اہم ضرورت کا سن کر ساخت و سامت سے آ گیا، کیونکہ وہ علیزہ کا بلڈ گروپ جانتا تھا۔ بلڈ؟ اس نے بے حد آہستگی سے دہرایا۔ جی ہاں، بلڈ ہی کا ہے، ڈاکٹر نے بھی دہرا کے جواب دیا، لیکن اس کا گروپ تو او نیگیٹو ہے۔ دلاور کے دماغ سے دھواں نکلنے لگا، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ بیچ منظر میں پھنس گیا اور اس کا ہاتھ علیزہ کے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہو۔ جی ہاں، ان کے بلڈ گروپ کی رپورٹ آ چکی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ساتھ اب آپ کو بھی اس کام کے لیے کوشش کرنا ہوگی، ورنہ ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے جیسے دلاور کے دل پر ہاتھ ڈالا۔ لیکن ڈاکٹر، آپ کو پتہ ہے کہ او نیگیٹو تو بہت، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن آپ ان کی فیملی سے رجوع کریں، آئی ہوپ کسی نہ کسی کا بلڈ گروپ ضرور میچ کرے گا۔
ڈاکٹر نے اسے ایک اور مشورہ دیا۔ فیملی؟ دلاور کے ذہن میں بڑی حویلی کا نقشہ گھوم گیا، لیکن وہاں جانا یا پھر ان لوگوں سے کسی اچھے کام کی کسی ہیلپ کی امید رکھنا سراسر فضول تھا۔ اور ہاں، فیملی سے یاد ہے آپ کی مسز کے پیرنٹس کا؟ انہوں نے اتنی تکلیف اور بے ہوشی کے باوجود اپنے پاپا کو یاد کیا۔ اگر ممکن ہے تو پلیز آپ ان کے فادر کو یہاں بلا لیں، ہو سکتا ہے اپنے فادر یا مدر سے مل کر ان کی آواز سن کر ذرا جلدی ریکور کر لیں۔ میں نے ان کے منہ سے 2-3 بار پاپا کا لفظ سنا۔ ڈاکٹر کی اس نئی اطلاع پر دلاور دم بخود رہ گیا اور اس کے آس پاس ایک عجیب سی سائے سائے کی آواز سنائی دینے لگی۔ بیرسٹر صاحب، ذرا سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کی وائف کی زندگی اور موت کا سوال ہے، آپ نے جو کچھ کرنا ابھی کرنا، پلیز ہری اپ۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپک کر پلٹ گیا۔ سنیے ڈاکٹر صاحب، عبداللہ کی آواز پر ڈاکٹر کو اجلت کے باوجود رکنا پڑا۔ میرا دوست اس وقت صدمے کی حالت میں، اسے یہ بھی نہیں یاد کہ میرا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہی ہے۔ عبداللہ نے ذرا سا مسکرا کے کہا اور دلاور نے بری طرح چونک کے دیکھا۔ اور عبداللہ کی مسکراہٹ پہ اسے یاد ہے کہ ان تینوں نے انگلینڈ میں اپنے بلڈ گروپ چیک کروائے تھے اور تینوں کے گروپ الگ الگ تھے، کسی ایک کا بھی ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوا تھا۔ ارے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن صرف ایک بیگ سے کام نہیں چلے گا، مزید بلڈ کی ضرورت پھر بھی رہے گی۔ ڈاکٹر کو سن کر خوشی ہوئی۔ آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ لے لیں، عبداللہ نے دلاور کی خاطر اپنا آپ حاضر کر دیا۔ نو سر، ہم ایک وقت میں صرف ایک ہی بیگ لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر پلیز، ایک نرس نے آپریشن تھیٹر سے نکلتے ڈاکٹر کو پکارا۔ ڈاکٹر ان دونوں کو جلدی کا اشارہ کر کے آپریشن تھیٹر میں گھس گیا۔ دیکھو دلاورے، پلیز ہوش سے کام لو، ہوش میں آؤ، اس طرح بت بنے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیزے بھابی کی تمہاری ضرورت ہے، سنبھالو اپنے آپ کو۔ جاؤ جیسے بھی سے ان کی فیملی سے کانٹیکٹ کرو، اس وقت لیزے بھابی کو ان کی بھی ضرورت ہے، پلیز سمجھو یار۔ دلاور جوں کا توں کھڑا تھا جب عبداللہ نے اپنے مخصوص مردانہ سٹائل میں اس کا کندھا تھپکا، اور دلاور نے کچھ سوچتے ہوئے بڑے ہی پرعزم انداز میں گردن موڑ کر عبداللہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ علیزے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں عبداللہ، اور اس کی خاطر آج وہ کام کروں گا جو میرا سر بھی کٹ جاتا تو میں نہ کرتا، دلاور نے کہتے ہوئے عبداللہ کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ کیا مطلب؟ عبداللہ کو حیرت ہوئی۔ مطلب بعد میں پتہ چلے گا، ابھی میں کہیں جا رہا ہوں۔ دلاور نے ایک پرعزم سی سانس کھینچتے ہوئے کہا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر چہرے کے تاثرات کنٹرول کرتے قدم آگے بڑھا دی۔ لیکن تم جا کہاں رہے ہو؟ عبداللہ نے ایک بار پھر لپک کے اس کے سامنے آ گیا۔ میں آج تم سب کا مقروض ہونے جا رہا ہوں، میں آج بادشاہ سے فقیر ہونے جا رہا ہوں، میں آج بھیک مانگنے جا رہا ہوں، اب دیکھو کہ ہوتا کیا ہے۔ دلاور اس کا کندھا تھپک کے آگے بڑھ گیا اور عبداللہ پیچھے کھڑا اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ سر پلیز آپ میرے ساتھ آئیے۔ نرس نے قریب آ کر عبداللہ کو متوجہ کیا۔ عبداللہ سر جھٹک کر نرس کے ہمراہ اسپتال کی لیبارٹری میں آ گیا۔ جا تو جا کے خون دے، جا کے گلا دھیان نہ دے بوتا اگے لگ۔ شام ڈھل رہی تھی، سب اپنے اپنے کام سے واپس آ چکے تھے۔ حویلی میں روزانہ کی طرح آج بھی گہما گہمی زور پکڑ چکی تھی اور کچن میں کھانے کی تیاریاں بھی عروج پہ تھی۔ بڑی حویلی پہ بہت عرصے بعد زندگی کا احساس دوبارہ سے محسوس ہوتا نظر آ رہا تھا، اور حاضرین سب کو ایک نظر دیکھ کر واپس پلٹ گیا تھا۔ اور ابھی وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر باہر لان میں آئی تھا کہ اس کے پرسکون ہوتے ذہن پر ایک اور پتھر آ پڑا، اور بڑی مشکل سے ٹھہرنے والی سوچ کی لہر ایک بار پھر منتشر ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی حویلی کے گیٹ کے اندر ڈرائی وے پہ ایک پراڈو آ کر رکی۔ اس پراڈو سے اترنے والی شخصیت کو دیکھ کر آذر کو اچھا بھلا پرسکون دماغ گھوم گیا۔ منصور حسین؟ آذر نے زیر لب دہرایا۔ ہے منصور حسین؟ اپنے کسی کام سے باہر نکلتی رجو بھی اپنی جگہ ساکھ تو سامت سی ہوگی، بلکہ اسے جو بھی دیکھ رہا تھا یوں ہی اپنی جگہ پر منجمد ہوتا جا رہا تھا، جیسے انہوں نے کسی آفت کو دیکھ لیا، جبکہ وہ کسی بھی سمت دیکھے بغیر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن ہر بار یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے پاس سے گزر جاتا، وہ لوگ یوں ہی ساکھ تو سامت سے کھڑے رہتے۔ آذر نے جب اسے اندرونی مین ڈور کی طرف بڑھتے دیکھا تو سب کچھ ذہن سے چھٹک کر بہت تیزی سے اس کے قریب آیا۔ رک جاؤ منصور حسین، تمہارا ایک قدم بھی آگے بڑھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ آذر نے ایک دم اس کے سامنے آ کر اسے روک لیا اور دلاور کے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ دیکھو آذر فندی، مجھے اپنی موت کا خوف ہوتا تو میں یہاں کبھی نہ آتا، لیکن افسوس کہ مجھے علیزے کی موت کا خوف یہاں کھینچ لایا، اور اگر علیزے کی موت کے خوف سے میں یہاں آ گئی تو پھر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا سکتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت سر پر کفن باندھ کے آیا ہوں۔ اس لیے پلیز میرے راستے کی رکاوٹ مت بنو، مجھے وقار فندی کے پاس جانے دو، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، ورنہ علیزے مر جائے گی۔ دلاور نے بہت ہی دو ٹوک انداز میں آذر فندی کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ آذر شاید اس کی بات سمجھتا یا نہ سمجھتا، مگر اس کے خون سے رنگے کپڑے دیکھ کر اس کی نظریں پتھرا گئی، یعنی اس کے کپڑے علیزے کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ مگر اسے ہوا کیا؟ اور اگر ہوا بھی تھا تو بڑی حویلی کا اس سے کیا تعلق؟ آخری خیال نے آذر کو پھر سے پتھر بنانے کی کوشش کی، مگر تب تک وہ آذر کو سائڈ پر دھکیل کر خود آگے بڑھ گیا۔ منصور حسین رکو، میری بات سنو، میں تمہارے کسی نئے ڈرامے یا کسی نئی چال میں آنے والے نہیں ہوں، میں تمہیں گولی سے اڑا دوں گا۔ آذر پھنکارتا ہوا دھاڑتا ہوا اس کے پیچھے آئی۔ اتنے بڑی حویلی کے کئی افراد شور کی آواز سن چکے تھے، اور منصور حسین کو ایک بار پھر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مگر وہ سیدھا وقار فندی کے بیڈ روم میں جا پہنچا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وقار فندی یکدم غنودگی سے ہڑبڑا کر گئے، اور وارڈروب بند کرتی آسیہ فندی بھی دہل گئی تھی۔ منصور حسین؟ آسیہ فندی کی چیخ نکل گئی، جبکہ وقار فندی کی حالت کہر ہونے لگی۔ دلاور شاہ؟ انہوں نے بمشکل اس کا نام مکمل کیا، اور دلاور کے پیچھے اپنا ریوالور لے کر آنے والا آصف وقار فندی کے منہ سے نکلنے والے اس ٹوٹے پھوٹے سے نام پر ٹھٹک گیا۔ ہاں، میں دلاور شاہ، بابر شاہ کا بیٹا، منصور حسین شاہ کا پوتا، زندگی میں ایک بار پھر تمہارے سامنے آ کھڑا ہوں، لیکن وقار فندی، اس دلاور میں اور اس دلاور میں دلاور شاہ میں بہت فرق ہے۔ تب میں تمہارا دشمن تھا، اب میں تمہارا داماد ہوں۔ اس وقت میں تم سے انتقام لینے آیا تھا، آج میں تم سے بھیک مانگنے آیا ہوں۔
آج میں شان ہوں، آج میں گدا ہوں، آج میری بیوی کی زندگی کا سوال ہے، وہ اس وقت ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے، اس کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے اور میں اس ایمرجنسی میں کہیں سے بھی گروپ چینج نہیں کر پا رہا، مجھے اس کے لیے بلڈ کی ضرورت ہے، مجھے او نیگیٹو کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہوئے واقعی بے بسی، بہت بے بس اور شکست خوردہ سا لگ رہا تھا، مگر میری علیزے کو ہوا کیا ہے؟ آسیہ فندی تڑپ کے اس کے سامنے آگر دلاور نے بکار فندی سے نظر ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ ملک شرافت علی کے بیٹے ملک اسد اللہ اور چچا زاد کزن ملک حق نواز نے مجھ پر حملہ کروایا، لیکن فائرنگ کے دوران گولی علیزے کو لگ گئی، جس سے وہ شدید زخمی ہوئی اور اس کا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، اس لیے ڈاکٹرز بہت زیادہ پریشان بھی ہیں کیونکہ یہ بلڈ کسی بلڈ بینک سے بھی ارینج نہیں ہو رہا۔ دلاور دھماکے پہ دھماکہ کر رہا تھا اور آسیہ فندی نے بہت بے ساختہ اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور مارے حیرت کے ان کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ملک شرافت علی کے بیٹے ملک اسد اللہ اور چچا زاد کزن ملک حق نواز نے یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ پاگل ہو جانے کو تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کیا انکشاف کر رہا تھا، ان سب کے دماغ سمجھنے سے قاصر تھے، اور وہاں موجود آزر دانیال، کومل، جودت، عائشہ فندی اور ثروت بیگم بھی ہکا پکا سے اس کی صورت دیکھ رہے تھے اور اس کی باتیں ناسمجھی سے سن رہے تھے۔ مسز افندی، میرا پورا نام بیرسٹر دلاور شاہ ہے، میرے پاس ایک کیس ہے جس میں ملک حق نواز نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے نتیجے میں نے اسے جیل بھجوا دی، لیکن ابھی سے سزا ہونے والی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کیس سے پیچھے ہٹ جاؤں کیونکہ کل اس کیس کی آخری سماعت ہے، اس لیے میرے انکار پر انہوں نے مشتعل ہو کر مجھ پر حملہ کر دیا اور گولیوں کا نشانہ لیزے بن گیا۔ میں لیزے کی خاطر آپ لوگوں کے پاس آنے پر مجبور ہو گیا، پلیز اس وقت میں بہت مجبور ہوں، بہت مفلس ہوں، مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز خدا کے لیے لیزے کی زندگی بچا لیں، وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے، وہ آپ اسے غلط مت سمجھے، غلط تو میں تھا اور میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا، سب کے سامنے کروں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی وقت بہت کم ہے۔ دلاور نے کہتے ہوئے سچ مچ ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، وہ سب بے یقین سی نظروں سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، میں بلڈ دینے کے لیے تیار ہوں۔ دانیال وضاحت علی ان سب کو پیچھے ہٹا کر آگے بڑھا اور دلاور کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود میں روح پھونک دی۔ دانیال، آسیہ فندی ضرورت دہرا کے رہ گئی، آنی علیزے کو اس وقت ہماری ضرورت ہے اور ہمیں اس کی ضرورت ضرور پوری کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس گھر کی بیٹی اور آپ کے گھر کی بیٹی آئے چاہے داماد، انہیں مایوس اور خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، یہ بات مجھے ڈیڈ نے سکھائی اور میں آج اس بات پر ضرور عمل کروں گا۔ دانیال کے عزم کے سامنے سب کو احتیاط ڈالنے پڑ گئے۔ چلو کہاں چلنا ہے؟ اس نے دلاور کو متوجہ کیا۔ ہسپتال، دلاور نے کافی آہستگی سے کہا اور قدم آگے بڑھائے تھے۔ سنو، عائشہ فندی کی لرزتی ہوئی آواز دلاور کے قدم ٹھٹک گئے۔ جی، وہ ان کے پکارنے سے سمجھ گیا وہ کیا سوال کرنے لگی۔ تو تم زہرا بطول شاہ کے، وہ سوال مکمل نہیں کر پائی۔ جی ہاں، میں بابر شاہ کا بیٹا اور زہرا بطول شاہ کا بھتیجا ہوں، دلاور شاہ، وہی دلاور شاہ جو آپ کی محبت کا ذائقہ اور آپ کی گود کا لمس آج بھی نہیں بھول۔ سب یاد ہے اور اذیت بھی اسی چیز کی ہے کہ سب یاد ہے، میں بھولا کیوں نہیں؟ وہ دکھ سے کہتا سب پر ایک طائرانہ سی نظر ڈال کر وقار فندی کے بیڈ روم سے باہر نکل گیا، اس کے پیچھے پوری حویلی میں ایک بار پھر ایک ہلچل سی مچ گئی۔ جبکہ دانیال تو اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں آ گیا، لیکن باقی سب بھی رہ نہیں سکے، باری باری سبھی اپنی اپنی گاڑیاں نکالتے چلے آئے تھے۔ چلو آؤ، لاؤ رش لاؤ۔ ایک دفعہ نا ایسے ہی نا میری امی کی نا طبیعت، آئی تھنک سو آج سے 2 سے 3 سال پہلے، 3 سال پہلے، یس 3 سال پہلے میری امی کی نا بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، بہت زیادہ، مطلب امی کے نا کڈنی سے میں پہلے نا سٹونز ہو گئے تھے، لیکن وہ ادھر سے سلپ ہو کے جگر کی وال میں چلے گئے لیور کی، تو اس کے بعد وہ اس کے ڈاکٹر نے نا رانگ ایڈمنسٹریشن کی تھی میڈیسن کی نا، ان کو کلٹ انجیکشن لگا دیا تھا، تو جس وجہ سے ان کے بازو میں نا بازو کا 2 بار آپریٹ ہوا تھا، تو یہ سارے پروسیجر میں نا ہم لوگ بھی بہت زیادہ ہاسپٹل میں رہے تھے، تو جب امی کی ERCP ہوئی تھی نا لیور کے لیے، تو مجھے ابھی بھی وہ ٹائم یاد ہے، میری کزن کی شادی تھی، وہاں سے نا سبھی لوگ مہندی کا فنکشن اٹینڈ کر کے نا، میرے جتنے بھی ننیال والے تھے وہ سارے نا پہنچ کے ادھر جہاں پہ آپریٹ تھا، ادھر سے میرے مطلب ددیال والے بھی تھے، ننیال والے بھی، یہ سارے پہنچ گئے، ڈاکٹر آیا شکر اللہ پاک کا آپریٹ ٹھیک ہو گیا تھا، امی واپس آئی ہیں جب، تو وہ بھی ہوش میں نہیں تھی اتنی نا، تو ڈاکٹر ان کو چیک کرنے کے لیے آیا، میں تو ایوری ٹائم ان کے ساتھ تھی، تو ڈاکٹر ان کو جب چیک کرنے کے لیے، ڈاکٹر کہتا میرے کزن کو کہ یہ سارے آپ کے ساتھ ہیں، تو نا کہتا آگے سے میرے کزن کے جانے والا ڈاکٹر تھا، تو آگے سے بھائی نے کہا کہ ہاں ہاں جی ڈاکٹر صاحب یہ تو ابھی آدھے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب کہنا اچھا یہ ابھی آدھے ہیں طاہر صاحب ان کو، اچھا کہتا مجھے لگتا ہے آپ نا شادی ساری اٹھا کے نا مہندی یہیں پہ لے آئے ہیں، تو اتنا وہ مطلب اتنا زیادہ رش تھا، پورا کوریڈور صرف ہمارے وہ گیسٹ کے ساتھ بھرا ہوا تھا، تو میں نے اینا دی گڈیاں واری واری کڈن، تو نا وہ سین یاد آ گیا۔ عبداللہ بلڈ دینے کے بعد روم سے نکل ہی رہا تھا، اچھا میں کیا شاید آواز مارنی عبداللہ نے، عبداللہ بلڈ دینے کے بعد روم سے نکل رہا تھا، کتنے میں دلاور بھی وہاں پہنچا، لیکن اس کے ساتھ دوسری شخصیت کو دیکھ کر عبداللہ ذرا سا جھجکا، اس نے فوراً اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے سوچا کہ اس نے اس شخصیت کو پہلے کہاں دیکھا تھا،
کیونکہ اس کی شکل و صورت بہت ہی مانوس سی لگ رہی تھی۔ یہ میرا دوست ہے ملک عبداللہ، دلاور نے عبداللہ کا تعارف کروایا، لیکن دانیال بری طرح چونک گیا۔ اسے شدید ترین حیرت کا دھچکا لگا۔ اور عبداللہ، یہ لیزے کا کزن۔ دلاور نے دانیال کا تعارف کروانا چاہا، مگر دانیال نے اسے روک دیا۔ ٹھہریے، میں اپنا تعارف خود کرواتا ہوں۔ اس نے دلاور کو کچھ بولنے سے باز رکھا۔ اور میں علیزے کا کزن ہوں، ملک دانیال وجاہت علی۔ علیزے میری پھپھی زاد اور ماموں زاد کزن ہے، اور میں اس وقت علیزے کے لیے یہاں ہوں کیونکہ علیزے کا اور میرا بلڈ گروپ سیم ہی ہے۔ دانیال نے کہتے ہوئے عبداللہ کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جبکہ عبداللہ ہکا بکا اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ گروپ تو میرا اور علیزے کا بھی سیم ہی ہے، یعنی ہم لوگ اجنبی نہیں، ایک ہی تسبیح کے دانے، ایک ہی گھر کے فرد اور ایک ہی نسل اور خاندان کا خون ہے۔ نہ علیزے غیر اور نہ تم غیر ہو، تو پھر یہ ہاتھ کیوں بڑھا رہے ہو؟ گلے ملو یار، یہ کندھا یہ سینہ حاضر ہے تمہارے لیے۔ عبداللہ نے کہتے ہوئے بازو پھیلا دی، اور دانیال کو اس کے گلے لگنا ہی پڑا تھا، کیونکہ اس کے انداز میں بڑی چاہ تھی، بڑا مان تھا۔ تسی اتھے جفیاں پپیاں کر دے رہو تے اندر پاویں لیزے پوری ہو جوے، جا کے پہلے خون دے مار لو، اس تو بعد آ کے اپنیاں جفیاں پپیاں کر لینا۔ یار اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ آج علیزے نے ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ ہاں، لیزے مردی کھپ جاوے تانوں ملا دیتا۔ عبداللہ دانیال سے مل کر بے انتہا خوش تھا، اور خوش تو دانیال بھی ہو، مگر اس کے ذہن پہ ماضی کا غبار بھی حاوی ہو جو رفتہ رفتہ ہی چھٹ سکتا تھا۔ دانیال، میری علیزے کہاں ہے؟ حاضر کے ساتھ آسیہ فندی بھی گرتی پڑتی وہاں پہنچی، اور دانیال بے ساختہ ان کی طرف پلٹا۔ دانیال خون دے بعد وچ پہلے دانیال رشتہ داریاں تے نبھا لے۔ آنی، ان سے مل رہی عبداللہ، عبداللہ بھائی، آپ کے بڑے بیٹے بھائی کے ساتھ زادے۔ دانیال نے اپنے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے عبداللہ کی طرف اشارہ کیا۔ عبداللہ؟ آسیہ فندی نے حیرت سے دلاور کی طرف دیکھا تو کہ وہ تو کہہ رہا تھا ملک اسداللہ نے اس پر حملہ کروایا، تو پھر عبداللہ یہاں کیسے؟ جی ہاں، یہ عبداللہ میرا دوست اور میرا بھائی ملک شرافت علی، ملک اسداللہ سے بالکل مختلف۔ دلاور نے خود اس کا تعارف کروایا، اور آسیہ فندی کے ساتھ قدرے ریلیکس ہو گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ عبداللہ نے ذرا سا آگے بڑھ کے انہیں سلام کیا، اور آسیہ فندی نے بے ساختہ بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ سر، مسز علیزہ شاہ کی کنڈیشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، ہوتی جا رہی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو آئی سی یو میں بلایا۔ نرس تقریباً بھاگتی ہوئی دلاور کے قریب آئی، اور دلاور کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ وہ بے ساختہ سب کو پیچھے ہٹا کر آئی سی یو کی طرف بھاگا، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی بھاگے چلے۔ نہیں، تسی بیٹھ کے جفیاں پپیاں کرو، انہوں مرن دیو، بات چخون پھر صحیح، اگلی بری صحیح۔ میڈی، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ سوک کر اٹھی تھی کہ اپنے سیل پر جیسی کا میسج دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی۔ فوراً سے پیش تر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف بھی فوراً کال ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم، مدیہ جو دوسری طرف سے جیسی کے اسی پرانی سٹائل اور ہیلو ہائی کی توقع کری تھی، جیسی کے منہ سے بڑے تحمل سے کیا گیا سلام سن کر بے ساختہ چونکی۔ وعلیکم السلام جیسی، کہاں تھے تم؟ تو اتنے مہینے ہو گئے تمہاری کہیں سے کوئی خبر ہی نہیں مل رہی، تم نے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا، کہاں چلے گئے تھے تم آخر؟ مدیہ سلام کا جواب دینے کے فوراً بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ میں مری چلا گیا تھا، جیسی نے بھی اب کافی سکون سے جواب سے نوازا۔ مری؟ کیا مطلب، تم ابھی تک پاکستان میں تھے؟ مدیہ کو سن کے شوق لگا۔ ہاں، میں پاکستان میں تھا۔ جب میں پاکستان سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا تھا تو حاصل کے بغیر کیسے جا سکتا تھا؟ اس کی لینگویج انگلش سے اردو میں ڈھل چکی تھی، اور مدیہ کو مزید حیرت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ واٹ ڈو یو مین جیسی، یہ کیا کہہ رہے تم؟ مدیہ کا کچھ پلے نہیں پڑا، وہ اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھ پائی تھی۔ میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں سب پتہ چل جائے گا، بس ایک بار تم مجھ سے ملو تو صحیح۔ جیسی ملنے پر زور دے رہا تھا، مدیہ چند ثانیے کے لیے چپ سی ہوگی، پھر ذرا توقف سے گویا بھی۔ جیسی، ملنا تو میں بھی چاہتی ہوں تم سے، یہ بتا دو کہ ملو گے کہاں؟ مدیہ کافی سنجیدگی سے پوچھی تھی۔ وہیں، اسی ہوٹل میں۔ جیسی بھی حد درجہ سنجیدہ لگ رہا تھا، مدیہ کو بے چینی تو بھی، مگر اپنا تجسس بھاگ گیا۔ اوکے، 1 گھنٹے میں تمہیں وہیں ملتی ہوں۔ مدیہ نے کال بند کرنا چاہی۔ اللہ حافظ جیسی نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ مدیہ اپنا موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ اللہ حافظ، وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، لیکن ایک حتمی نتیجے پھر بھی اخذ نہیں کر سکی، کیونکہ وہ بس چونک رہی تھی، ٹھٹک رہی تھی، مگر اپنے خیالات پہ یقین کی مہر نہیں لگا رہی تھی۔ رات گزر چکی تھی، صبح کا سورج اپنی کرنیں پوری طرح پھیلا چکا تھا۔ علیزہ کے گھر والے اس کے ہوش میں آنے کے انتظار میں پوری رات آنکھوں میں بسر کر چکے تھے، لیکن وہ تھی کہ ہنوز بے ہوش پڑی تھی، اور ڈاکٹرز ابھی بھی اس کی زندگی سے مایوس نظر آتے تھے، اور دلاور مسلسل سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دلاورے، ناشتہ کر لو پلیز، تم نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ عبداللہ نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کر لوں گا ناشتہ بھی، ناشتہ کے بغیر مر نہیں جاؤں گا۔ علیزہ زندہ تو سمجھ لو کہ دلاور شاہ بھی زندہ ہے۔ وہ عبداللہ کو تسلی دے کر آگے بڑھا، مگر عبداللہ کی آواز نے اسے روک دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ عبداللہ کھٹک گیا تھا۔ گھر، اس نے بے حد آہستگی سے جواب دیا۔ گھر؟ مگر کیوں؟ عبداللہ کو حیرت ہوئی۔ کیونکہ میں نے کورٹ جانا ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد و سپاٹ سا عورت ہے۔ عبداللہ کے اعصاب جھنجھنا اٹھے، اس نے ایک دم کرنٹ کھا کے دلاور کی طرف دیکھا۔ کورٹ؟ مگر دلاورے، تمہاری اپنی زندگی کو بھی خطرہ ہے، یہ کیا کرنے جا رہے ہو تم؟ عبداللہ کو اس کی طرف سے فکر ہوئی، لیکن دلاور کو اپنی کوئی فکر نہیں تھی۔ میرا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، اب مجھے ان کی طرف سے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے۔ میں نے انصاف کی یہ جنگ لڑنی ہے، اور ہر حال میں لڑنی ہے۔ اس کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ کہہ کر اسپتال کے اس پرائیویٹ روم سے باہر نکلا، اور عبداللہ کے ساتھ ساتھ آزاد، دانیال، عائشہ فندی اور آسیہ فندی سب دیکھتے رہ گئے، لیکن دلاور کو خود بھی نہیں پتہ تھا کہ ایس پی کامران مہندی اور انسپکٹر شہناز نے
اس کے لیے کتنی ٹائٹ سیکیورٹی کا انتظام کر رکھا ہے، اسپتال سے لے کر اس کے گھر تک، اس کے گھر سے ہائی کورٹ تک وہ سیکیورٹی کے گھیرے میں تھا، اس لیے وہ بہت ہی پورا منظم طریقے سے اپنے وقت پر ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ معذرت کی جائے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اسے سیکیورٹی لگی۔ اس نے اپنے بیڈ روم سے نکلنے سے پہلے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے جیزی کی دی ہوئی انگوٹھی والی ڈبیاں نکال کے اپنے بیگ میں رکھ لی، اپنا سیل فون اٹھا کر بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ مدیہ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ مومنہ کچن سے نکل کر فائزہ بیگم کے بیڈ روم میں جا رہی تھی جب مدیہ کو دیکھ کر اس نے بے اختیاری پوچھ لیا۔ میں اپنے ایک فرینڈ سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں، کیوں خیریت کوئی کام ہے آپ کو؟ مدیہ جاتے جاتے رک گئی۔ نہیں مجھے بھلا کیا کام ہو سکتا ہے؟ مومنہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو پتہ ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب آپ نئی نئی اس گھر میں آئی تھی تو ایک روز آپ نے اسی طرح مجھے روک کر پوچھا تھا میں کہاں جا رہی ہوں۔ میرے پوچھنے پر آپ نے یہی کہا کہ آپ کو کوئی کام نہیں۔ آپ کو کیا کام ہو سکتا ہے بھلا؟ اور مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی تھی کہ آپ کو کوئی کام کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ بھی انسان ہیں آخر، آپ کی بھی ضروریات ہوں گی، آپ کی بھی خواہشات ہوں گی، لیکن آپ کہتی کیوں نہیں ہے؟ مدیہ کو مومنہ کی چپ اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے وہ آج بول ہی پڑی۔ لیکن مدیہ مجھے ضرورت ہوگی تو میں کہوں گی نا، مومنہ آہستگی سے مسکرا دی۔ ضرورت سب کو ہوتی ہے، ضرورت ہر چیز کی ہوتی ہے۔ اینی وے کل آپ تیار رہیے گا، میں آپ کو اپنے ساتھ شاپنگ پہ لے کر جاؤں گی اور اپنی پسند سے شاپنگ کرواؤں گی، کیونکہ آپ کو چاہے تو احساس ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے احساس ضرور ہے کہ آپ کی بہت سی ضروریات ہیں جو لازمی پوری ہونی چاہیے۔ میں بھائی سے بھی بات کروں گی، لیکن ابھی میں جلدی میں ہوں، ابھی مجھے کہیں اور پہنچنا ہو کہ بائے۔ مدیہ کہہ کر ہاتھ ہلاتی ہوئی پلٹ گئی، لیکن کچھ یاد آنے پر فوراً رک گئی۔ سنیں بھابی، اس نے مومنہ کو بے اختیار اس کے رشتے سے پکارا۔ مومنہ سر سے پیر تک کام کی، وہ بھلا اپنے آپ کو اس قابل کہاں سمجھتی تھی؟ جی، اس نے بمشکل جی کہا۔ میں آپ کو اپنے ساتھ پارلر لے کر بھی جاؤں گی، میرے بھائی کو ایک فریش فیس نظر آنا چاہیے۔ مدیہ کے اس نئے آئیڈیا پر مومنہ قدر جھنپ گئی۔ نہیں، اسے پارلر لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ویسے ٹھیک ہے۔ نبیل سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ نو تھینکس، آپ اپنے خیالات اپنے تک ہی رکھیں، میں انہیں ضرور لے کر جاؤں گی۔ مدیہ نے ضد کی اور نبیل نے سر جھٹک دی۔ اوکے، بات کی بات ہے، فی الحال ہم کورٹ جا رہے ہیں، دلاور بھی کورٹ پہنچ چکا ہے۔ نبیل نے گھڑی دیکھی تھی۔ کورٹ؟ مگر کیوں؟ مومنہ ایک دم سہم گئی۔ آج ملک حق نواز کے کیس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، آج فیصلہ سنایا جائے گا، آج اس کی سزا کا حکم جاری ہوگا۔ نبیل کا لہجہ پر یقین تھا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بری بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس کی ضمانت بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ مومنہ اندر سے خوفزدہ ہو چکی تھی، نبیل اس کا خوف بھانپ گیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے انصاف پر اور دلاورے کی صلاحیت اور اس کی محنت پر پورا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور انصاف کرے گا اور دلاورے کی محبت اور کوششوں کا محنت اور کوششوں کا صلہ ضرور دے گا۔ آپ بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں، میرے ساتھ کورٹ چلیں، میں باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ آپ چادر لے کر آ جائیں، کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ نبیل کہہ کر باہر چلا گیا۔ مومنہ بے بسی سے مدیہ کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ مدیہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی۔ ڈونٹ وری بھابی، آپ پریشان کیوں نہیں؟ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری بھائی پر ہے، وہ ہے نا پریشان ہونے کے لیے، اور وہاں تو دلاور بھائی بھی ہوں گے، سیکیورٹی بھی ہوگی۔ پلیز آپ بے فکر ہو جائیں، کورٹ جانے کی تیاری کریں، بھائی آپ کا ویٹ کریں۔ مدیہ کی تسلی پر مومنہ نے بمشکل اپنی ہمت مجتمع کی اور فائزہ بیگم سے اجازت لے کر چادر اوڑھتی باہر چلی گئی۔ ان کے پیچھے مدیہ بھی اپنی گاڑی نکال کے لے گئی۔ چلو مین تو لگتا انہوں پتہ ہی نہیں علیزہ اتنے مرنے پئی ہے۔ چلو پتہ ہونا تینوں نے کر لینا سی۔ الف اللہ نال ربا دل میرا، مینوں بے دی خبر نہ کاٹی، بے پڑھیا مینوں سمجھ نہ آوے، لذت الف دی آئی، آئین تے غائن دا فرق نہ جاننا، اے گل الف سمجھائی، بُلیا کول الف تے پورے جیڑے دل دی کرن صفائی، تیری دل دی کرن صفائی۔ میرا نام اب محمد جہاں زیب ہے، میرا مذہب اب اسلام ہے، میرا ملک اب پاکستان ہے۔ مجھے عشق اب اس پاک ذات سے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے سیدھی راہ دکھائی، مگر میں احسان مند ہوں تمہارا جس کی وجہ سے میں آج جیسے محمد جہاں زیب ہونے کا اعزاز پا سکا۔ میں شکر گزار ہوں اس لڑکی کا جس نے مجھے ایک انسان سے ایک مسلمان ہونے کا فرق سمجھا اور میرا ساتھ دیا، مجھے جنت اور دوزخ کی تمیز سکھائی اور مجھ جیسے برے بد انسان کو کلمہ پڑھا کر پاک کر دیا، میرے اپنے ہی ضمیر کے سامنے موت پر بھی بنا دیا مجھے۔ وہ بول رہا تھا، وہ سن رہی تھی، جیسے جیسے سن رہی تھی اس کے 14 طبق روشن ہوتے جا رہے تھے۔ اپنے گھر سے تو جیسی سے ملنے کے لیے نکلی، لیکن ملاقات محمد جہاں زیب سے ہو گئی تھی، جس سے ملنے کے بعد وہ مسلسل حیرتوں کی زد میں تھی۔ کیا بات ہے مدیہ، کہ تمہیں یہ سب جان کر خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے گمسم سی بیٹھی مدیہ کو خود ہی متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ جیسی مجھے خوشی؟ مدیہ کچھ کہتے کہتے یکدم رک گئی، اس کے چپ ہو جانے پر بے ساختہ مسکرا دی، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا وہ کیوں چپ ہوئی ہے۔ اٹس اوکے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے میرا نام اس لیے محمد جہاں زیب رکھا کہ جیسی کہنے والوں کو کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود میں یہی چاہتا ہوں کہ سب مجھے محمد جہاں زیب کہہ کر ہی مخاطب کریں۔ جیسی میں کچھ نہیں رکھا، لیکن محمد میں بہت کچھ ہے، بہت میٹھا نام ہے یہ، صرف نام لینے سے منہ میں لذت آ جاتی ہے، ایک مٹھاس سی ہے اس نام میں۔ وہ بہت عقیدت اور بہت محبت سے اپنی فیلنگز بیان کر رہا تھا اور مدیہ محض سر جھکائے رہ گئی۔ خیر اب بولو، کیا کہنے والی تھی تم؟ میں نے تمہاری بات ٹوک دی، اس نے مدیہ کو دوبارہ سے بات کرنے پر اکسایا۔ محمد جہاں زیب، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ یہ افسوس بھی ہو رہا ہے کہ کام اللہ نے میرے نصیب میں نہیں لکھا ہے۔ اس لڑکی پر رشک آ رہا ہے جس کے نصیب میں اللہ نے بہت نیک کام کی سعادت لکھ دی، اور میری نظر میں وہ لڑکی بہت ہی خوش نصیب ہے۔ محمد جہاں زیب، اور اللہ اسے ہمیشہ خوش نصیبی رکھے، آمین۔ مدیہ نے صدقے دل سے دعا کی اور اپنے دل سے ایک بوجھ سا ہٹتا محسوس ہوا۔
وہ خوش نصیب ہی نہیں، بہت اچھی بھی ہے، اتنی اچھی کہ اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا اسی کے لیے کی ہے. اسی کو مانگا اور مجھے اللہ پر بھروسہ، پورا بھروسہ کہ میری پہلی دعا کبھی بھی رد نہیں کرے گا. محمد جہاں زیب کے لہجے میں ایک بھرپور یقین تھا. مدیہ اس کے یقین پر چپ رہ گئی. لیکن پھر ذرا توقف کے بعد خیال آنے پر اس نے آہستگی کی تو محمد جہاں زیب کو مخاطب کیا. کیا نام پوچھ سکتی ہے اس خوش نصیب کا؟ اس نے کسی اور ہی خیال کے تحت پوچھا. کیوں نہیں، فاطمہ نام ہے اس کا، فاطمہ بدر. اولی فاطمہ جی پہلے دیر پیچھے پئی سی. محمد جہاں زیب اس کا نام لیتے ہوئے بھی جیسے خوش ہو رہا تھا، سرشار ہو رہا تھا. بہت پیارا نام ہے، بہت خوبصورت بھی. مدیہ نے تعریف کی سراہا تھا اور وہ اس کے سراہنے پر بے ساختہ مسکرا دیا. تھینک یو، اس نے باقاعدہ شکریہ بھی ادا کیا. وہ بھی یوں ہی جیسے مدیہ نے اس کی تعریف کی ہو یا اسے سراہا. تھینکس کی ضرورت نہیں، حال بتائیے اسے اس چیز کی ضرورت ہے. یہ اس کی امانت ہے، تم اسے دے دو. مدیہ نے اپنے بیگ سے وہ مخملی سی ٹپیاں نکال کر محمد جہاں زیب کی طرف بڑھا دی اور اس کے بے ساختہ مدیہ کے چہرے کی طرف دیکھا. نہیں محمد جہاں زیب، تم یہ مت سمجھو کہ میں نے رنگ واپس کرنے کا فیصلہ ابھی کیا. حالانکہ تم نے جب مجھے یہ رنگ دی تھی تو میں نے کہا تھا کہ تم جب واپس لوٹاؤں گی تو میں تم سے وجہ نہیں پوچھوں گا. لیکن تمہارے بغیر پوچھے بھی میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ میں یہ رنگ اس لیے لٹا رہی ہوں کہ مجھے اس سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہیرا مل چکا ہے. بلکہ مجھے اس کو قیمتی نہیں، انمول کہنا چاہیے، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، جو میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے الگ ہے. میں اسے کھونا نہیں چاہتی. اس سارے قصے کے بعد میں اس نتیجے پر ضرور پہنچوں کہ انسان کسی سے کم نہیں ہوتا. کبھی کبھی کسی دکان پر کھوٹا کہہ کر واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور کبھی کسی دکان پر کھرا سمجھ کر پاس رکھ لیا جاتا ہے. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان کرنے والی نظر الگ الگ ہوتی ہے. سوری، میں نے تمہیں کھوٹا کہہ کر واپس لوٹا دیا. فاطمہ بدر نے تمہیں کھرا سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا. شاید اس لیے کہ اسے تم جیسے سکے کا انتظار تھا. مجھے دل عمر جیسے سکے کی تلاش تھی اور زندگی کے اس موڑ پہ دونوں کا انتظار، دونوں کی تلاش ختم ہوگی. اپنے سکے کو پا کر خوش ہوگی، میں اپنے سکے کو حاصل کر کے خوش ہوں. میں شکر گزار ہوں اپنے اس رب کی جس نے کسی کو بھی مایوس نہیں کیا، کس کے دل پر کوئی بوجھ نہیں رہنے دیا. ہمارے گھر میں بچوں کو بس ایسے ہی شور ہر ٹائم لگا رہتا ہے. ویسے بھی ہمارے جانے میں 2 دن رہ گئے ہیں، 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں، تو ابھی شور مزید بڑھ رہا ہے. ابھی کل سب نے آ جانا. کدھر گیا؟ مدیہ کی آواز پر آ کے محمد جہاں زیب نے آہستگی سے سر جھکا لیا. لیکن اس سے پہلے کہ ان دونوں میں مزید کوئی بات چیت ہوتی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تھی اور محمد جہاں زیب دستک کے انداز سے پہچان گئے کہ دستک دینے والا کون ہے. فاطمہ، اس نے بے ساختہ اس کا نام لے لڑکی دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی. السلام علیکم. فاطمہ نے اندر آتے سلام کیا. محمد جہاں زیب کے ساتھ ساتھ مدیہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی. وعلیکم السلام. ان دونوں نے تقریباً بیک وقت اس کے سلام کا جواب دیا. مدیہ کیسی ہیں آپ؟ فاطمہ نے ڈائریکٹ مدیہ کو مخاطب کیا. ایک پل کے لیے مدیہ کو خوشگوار سی حیرانی ہوئی کہ فاطمہ اس کا غائبانہ تعارف سے پہچان گئی. لیکن پھر محمد جہاں زیب کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ گئی اس نے کہ فاطمہ کو بتا رکھا ہوگا کہ مدیہ آنے والی ہے. اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنیں، آپ کیسی ہیں؟ ادھر بھی اللہ کا کرم ہے، احسان ہے اس پاک ذات کا. فاطمہ مسکرائی. ابھی تھوڑی دیر پہلے شوق ہوا تھا میں فاطمہ بدر نامی لڑکی کو دیکھ سکوں، اسے مبارک دے سکوں کہ ایک نیک کام پہ اس نے پورے دل سے سراہوں. اور دیکھ لیں، اللہ نے بیٹھے بیٹھے میرا یہ خواہش پوری کر دی. اور سچ پوچھے تو آپ کو دیکھ کر اور آپ سے مل کر واقعی بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے اور مزید نیکیوں کی توفیق عطا دے. فرمائے آمین. مدیہ نے بہت اچھے طریقے سے اپنی فیلنگس کا اظہار کیا، جس پہ فاطمہ میں بہت خوشی ہوئی اور تھوڑی دیر بات چیت کے بعد اس نے دونوں سے اجازت چاہی. ارے اتنی جلدی کیوں جا رہی ہیں آپ؟ ابھی بیٹھے. میں تو محمد جہاں زیب کو ایک گڈ نیوز دینے کے لیے آئی تھی کہ میرے ماما پاپا ہماری شادی کے لیے مان گئے اور انہوں نے آج اسے ملنے کے لیے ہمارے گھر بلایا، اس لیے ہمیں اسے شام کھانے پر انوائٹ کرنے کے لیے آئی ہوں. فاطمہ نے مدیہ کو روکنے کے ساتھ ساتھ محمد جہاں زیب کو ایک نئی اطلاع دی، جسے سن کر محمد جہاں زیب تو خوش ہوئے تھے لیکن مدیہ بھی اس اطلاع پر بے پناہ خوش ہوئی. ارے واو، پھر تو بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو. مدیہ نے کھل کے خوشی کا اظہار کیا. نو، صرف مبارکباد ہی نہیں چلے گی، تمہیں اس سارے سلسلے میں میرا ساتھ دینا ہوگا، میری شادی میں میری مدد کرنا ہوگی، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. محمد جہاں زیب نے مدیہ سے اس کی مدد چاہی. مدیہ نے اس کام کے لیے فوراً حامی بھر دی. مجھے منظور ہے، تمہاری شادی کی تمام تیاری، تمام ذمہ داری میری، لیکن ابھی اس وقت مجھے اجازت چاہیے. آپ لوگ بیٹھیں، بات کریں، انجوائے کریں. گڈ بائے. مدیہ سے اجازت لے کر محمد جہاں زیب کے روم سے نکلے. نہ جانے کسے اس وقت دل سے ملنے کی جلدی ہو رہی تھی، لیکن اندر سے محمد جہاں زیب اور فاطمہ کے لیے بھی بہت خوش تھے. اسے حقیقتاً شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس انتہائی سادہ سے انداز والی فاطمہ بہت پسند آئی تھی. فاطمہ بھی سدھی ہو گئی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہی انتہائی سادہ سی نظر آنے والی فاطمہ کبھی بہت ہی ماڈرن فیشنیبل لڑکی ہوا کرتی تھی. مگر اللہ نے اس کے قدم سیدھی راہ کی طرف موڑ کر اسے بہت ہی سادہ، نرم دل، خوش اخلاق اور باحیا لڑکی کے سانچے میں ڈھال دیا تھا. بس اللہ پاک جس پہ اپنا کرم کر دے، جب کر دے. مبارک ہو سر، بہت بہت مبارک ہو. ہمیں شروع سے امید تھی کہ یہ کیس آپ کے حق میں آ جائے گا. ایڈوکیٹ اویس اختر نے عدالت سے باہر نکلتے دلاور شاہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے مبارکباد پیش کی. تھینک یو سو مچ. دلاور تمام کاغذی کارروائی نپٹا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھے. اسے ملک لکھنواس کو سزائے موت کا حکم سن کر بھی کوئی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت اس کے ذہن پر لیزے کی بے ہوشی کا غم سوار تھا.
اور اسے ہاسپٹل پہنچنے کی جلدی تھی، اس عطلت میں وہ سب کو نظر انداز کرتا اپنی گاڑی کے قریب آ گیا۔ مبارک اور بیرسٹر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ ایس پی کامران مہندی بھی کافی خوشگوار موڈ کے ساتھ اس کے قریب آیا۔ ہاسپٹل، اس نے کافی مختصراً جواب دیا۔ ہاسپٹل؟ مگر کیوں؟ خیریت تو ہے نا؟ ان دونوں کے پیچھے آنے والا نبیل بھی وہیں ان کے پاس ہی رک گیا، اور اس کے ساتھ چادر میں لپٹی ہوئی مومنہ بی بی کو بھی رکنا پڑا۔ ارے آپ کو نہیں پتہ کل صبح مسز علیزہ شاہ پر ملک حق نواز کی طرف سے کروائے گئے حملے میں شدید زخمی ہوئے 2 گولیاں لگی تھیں جنہیں آپریشن سے نکال لیا گیا، لیکن وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ ایس پی کامران مہندی نے حیرت سے نبیل حیات کی طرف دیکھا کہ وہ ابھی تک انجان ہے۔ وہ کھوتا ڈنگر ہی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنا سنگین مسئلہ ہو گیا، مجھے خبر ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں۔ نبیل کو حقیقتاً بہت بڑا شوق لگا۔ مومنہ کے تو قدموں تلے سے زمین سے رک گئی۔ اس لیے تو نہیں بتایا کہ تم پریشان ہو گئے، تمہارے ساتھ ساتھ بھابھی کو بھی پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ دلاور نے سرسری سے جواز پیش کیا۔ یہ بات نہیں ہے دلاور، تم نے مجھے سچ مچ خود سے الگ کر دیا، غیر بنا دیا مجھے، اسی لیے نہیں بتایا۔ نبیل تو ہنوز دکھ اور شوق کسی کیفیت میں تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہی سمجھ لو، لیکن میں اس وقت مزید کوئی بھی صفائی پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں، مجھے اس وقت ہر حال میں ہاسپٹل پہنچنا۔ صحیح گل ہے، تینوں جڑا کہنا ہے تو سمجھ لا، ہن آرام ہے۔ دلاور کہہ کر گاڑی کا لاک کھولنے لگا، پھر بے ساختہ ان کی طرف پلٹا۔ لیکن پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری لیزے کے لیے دعا ضرور کریں، صرف یہ دعا کہ وہ بچ جائے، وہ زندہ رہے میرے لیے، میری خاطر۔ دلاور کہہ کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی نکال کے لے گیا، جبکہ نبیل اور مومنہ وہیں کھڑے سے دیکھتے رہ گئے۔ ایس پی کامران مہندی تو ان کی باتوں کے دوران ہی اپنی ایک ضروری کال سننے کے لیے پیچھے ہٹ گیا تھا اور بہت ہی ریش ڈرائیو کر کے ہاسپٹل پہنچا تھا، لیکن ہاسپٹل کے سامنے پہنچ کے اس کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ او مائی گاڈ، یہ تو وہی ہاسپٹل ہے جہاں زری ایڈمٹ تھی، تو کیا میں لیزے کو بھی وہیں لے آؤں؟ ماں صدقے جائے، خون ہوا شوش و حواس جائے۔ اف، تو اس لیے عبداللہ پہلے سے وہیں تھا۔ او نو، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ دلاور نے اپنے آپ کو بے طرح کوسا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، بھلا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اب اس طرح پریشان ہونے سے اور اپنے آپ کو کوسنے سے کیا حاصل تھا، اس لیے مجبوراً اپنے پچھتاوے کو کنٹرول کرتا گاڑی سے اترا۔ نہیں تو خون چاک کے لے جاؤ انہوں۔ اور اس کے پیچھے نبیل کی گاڑی بھی آ رکی، وہ خود کو دلاور کی مصیبت اور پریشانی سے دور نہیں رکھ سکا، لیکن ہاسپٹل پہنچ کر اسے بھی اس احساس نے گھیر میں لے لی جس احساس کی لپیٹ میں خود دلاور شاہ بھی آ چکا تھا۔ لیکن اس وقت اس کے لیے پوری دنیا سے زیادہ اہم صرف علیزہ شاہ تھی، اور اس کے متعلق سوچ رہا تھا اور اسی کے لیے متفکر تھا۔ جب یہ سارے احساسات کو جھٹک کر اندر آ گیا۔ السلام علیکم، اس نے ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آسیہ فندی اور دانیال کے علاوہ کسی نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا۔ کیسی ہے وہ؟ اس نے آسیہ چودھری اور اسرار فندی وغیرہ کو یکساں نظر انداز کرتی آسیہ فندی کو مخاطب کیا، جو مسلسل گپت پڑی تھی، اسی حال میں جس حال میں چھوڑ کر گئے ہو۔ وہ کہتے ہوئے پھر سے روحانسی ہو کر ان کا لہجہ بھر آ گیا۔ ڈاکٹرز نے وزٹ کیا؟ اب کی بار دانیال سے سوال کیا گیا۔ جی ہاں، کہا ہے کیا، اور مزید آدھا گھنٹہ ویٹ کرنے کا کہا کہ وہ آدھے گھنٹے تک ہوش میں آئی تو خطرہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ دانیال نے بہت ہی نارمل طریقے سے جواب دیا۔ سر مبارک ہو آپ کو، آپ کی مسز ہوش میں آ گئی ہیں۔ دانیال کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اچانک نرس بھاگتی ہوئی اندر آئی، اس کے اس اطلاع پر وہاں موجود تمام افراد کے جسموں میں جیسے روح پھونک دی گئی تھی۔ سچ؟ علیزہ ہوش میں آ گئی؟ آسیہ فندی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر تقریباً سبھی وہاں سے بھاگتے ہوئے باہر نکل گئے، لیکن ڈاکٹر نے سبھی کو ملنے سے روک دیا کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ گھنٹے تک وہ مکمل طور پر ہوش میں آ جائیں گی اور اسے آئی سی یو سے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ تب ان سب کو دوبارہ سے انتظار کرنا پڑا، جبکہ دلاور جو پہلے باوضو ہو کر کورٹ میں کیس لڑنے گیا تھا، علیزہ کے ہوش میں آنے کی اطلاع سنتے وہیں ہاسپٹل کے روم میں بچھے ایک جانماز پر سجدہ ریز ہو گیا اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ دلاور نبیل کے ساتھ عبداللہ اچانک اس روم میں داخل ہوا، مگر سامنے سجدے میں جھکے شکرانے کی حالت میں موجود دلاور شاہ کو دیکھ کر ان دونوں کے قدم اپنی اپنی جگہ پہ جم گئے۔ ان دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور انہیں اس لمحے اپنی نظروں کے سامنے دلاور شاہ نہیں بلکہ اس کی محبت خدا کے حضور سجدہ ریز ہوئی دکھائی دی تھی، اور اس کا دل انہیں جائے نماز کی طرف بچھا ہوا نظر آیا۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ علیزہ بھابی ہوش میں آ گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا ہی رہا تھا کہ نبیل بے ساختہ بیچ میں بول پڑا، اور دلاور اس کی شرارت سمجھ کے اسے چھیڑنے کے لیے بولا۔ اسی لیے دلاور دعا مانگنے کے فوراً بعد ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف پلٹا۔ خیر مبارک، وہ کہتے ہوئے ان دونوں کے قریب آ گیا۔ اتنا پیار کرتے ہو علیزہ بھابی سے؟ نبیل جان بوجھ کر ماحول کی سنجیدگی اور اداسی دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تو مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کتنا پیار کرتا ہوں اسے، لیکن اتنا احساس ہو رہا ہے کہ جتنا تم سے کرتا ہوں اس سے بھی کئی گنا زیادہ پیار علیزہ سے کرتا ہوں۔ اوئے ہوئے، دلاور نے اطراف کیا اور نبیل نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ عبداللہ نے ان دونوں کے کندھے تھپکے۔ یعنی علیزہ بھابی کو میرا رقیب بنا دیا تم نے؟ نبیل مصنوعی خفگی سے بولا۔ یہی سمجھ لو، دلاور نے کندھے اچکائے تھے۔ ویسے یار تمہارے سسرال والے بہت عجیب سے لگے مجھے، کسی کا بھی موڈ سیدھا نہیں ہے، ایک دوسرے سے بھی خفا خفا سے لگ رہے ہیں۔ یہ کن لوگوں میں شادی کر لی تم نے؟ نبیل نے بہت ہی رازدارانہ انداز اپناتے ہوئے دلاور سے سوال کیا، جبکہ دوسری طرف عبداللہ نے گلا کھنکارتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس کے سسرال کے بارے میں ذرا انڈر کنٹرول رہ کر بات کرنا ہے، کیونکہ اس کی سسرال میری پھپھی کا گھر ہے۔ علیزہ کوئی غیر نہیں، میری کزن ہے، پھپھی زاد بہن ہے میری، اور میرے چچا ملک وجاہت علی کی فیملی بھی ساتھ ہی ہے۔ اوئے ہوئے، عبداللہ نے نبیل پر ایک نیا دھماکہ کیا۔ نبیل اپنی جگہ پہ حیران رہ گیا۔ ہے یہ کیا چکر ہے بھلا؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ شکر کر پوتر، تو تک لوگ کے بہت تعریفیں نہیں کر لی ہیں سسرال دیا۔ ویسے میرے ساتھ ایک دو دفعہ ایسا ہوا، میں جس کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہوں پتہ نہیں ہوتا وہ ادھر ہی ہوتا ہے، سن لیتا ہے۔
بس یار یہ اور کچھ نہیں، قسمت کا چکر ہے، عبداللہ نے گندے اچ کر۔ تو کیا پہلے پتہ نہیں تھا اس چکر کا؟ نبیل کی حیرانی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں بس آج ایک دوسرے سے تعارف ہوا تو پتہ چلا، یہ شاید پہلے کبھی وہ کارفندی کا بڑی حویلی کا نام لے لیتا تو پہچان لیتا، مگر ہمارے درمیان کبھی اس ٹاپک پر بات ہی نہیں ہوئی تو پھر پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ تو وہ لوگ کیسے مان گئے؟ اس نے تو علیزہ بھابی سے لو میرج کی تھی نا؟ نبیل مارے حیرت کے سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا۔ علیزہ کو بلڈ کی ضرورت تھی، اس لیے دلاور کو ان کی فیملی کے پاس جانا پڑا۔ اس کے سارے سوالوں کے جواب عبداللہ دے رہا تھا، دلاور چپ کا چپ رہ گیا۔ اوہ تو یہ ماجرا ہے۔ اب نبیل کے کچھ پلے پڑا تھا، وہ سر اس بات میں ہلانے لگا، البتہ دلاور عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تھینک یو یار، تھینک یو ویری مچ، آج تم نے علیزہ کو بلڈ ڈونیٹ کر کے مجھے اپنا مقروض کر لیا۔ تمہیں اس خون کا بدلہ میں زندگی بھر نہیں اتار سکتا۔ اس نے عبداللہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ نہیں یار، میرا تم پر کوئی قرض نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی احسان ہے تم پر، بلکہ آج علیزہ کو بلڈ ڈونیٹ کر کے میں نے تم پہ یہ ثابت کر دیا کہ علیزہ میری بہن ہے، میری زری کی طرح ہی ہے، اس کے ساتھ میرا پہلے بھی خون کا رشتہ تھا، اب بھی خون کا رشتہ ہے۔ اس لیے تم اب یہی سمجھنا کہ تمہاری شادی میری بہن سے ہوئی ہے، جس کا تم نے ہمیشہ بہت خیال رکھنا، بہت محبت کرنی ہے اسے۔ الٹا عبداللہ نے دلاور کو سمجھانے کی کوشش کی، نبیل قسمت کے ہیر پھیر کو دیکھتا رہ گیا۔ تم بہت اچھے عبداللہ، میری سوچ سے بھی زیادہ، میری دوستی سے بھی بڑھ کے۔ دلاور نے اسے بے ساختہ اپنے گلے سے لگا لی۔ جب تم سے دوستی ہوئی تھی تو کہا تھا نا کہ اس دوستی سے بڑھ کر کبھی کچھ نہیں ہوگا، تو دیکھ لو آج واقعی اس دوستی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ نے اس کو اپنے مضبوط بازو میں بھیجتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی، پھر تینوں مسکرا دیے۔ اتنے میں نرس دوبارہ اندر آ کے ان تینوں کو روم سے باہر بھیج دیا، ان کے ساتھ ہی علیزہ کو لا کر روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ علیزہ، آصف اندی کی آواز پر علیزہ نے بے ساختہ چونک کر دیکھا، لیکن ان کے ساتھ باقی سب کو دیکھ کر علیزہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ مما آپ؟ اس کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ جی میری جان، میں تمہاری مما۔ انہوں نے آگے بڑھ کر علیزہ کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ آصف بھائی، دانیال بھائی، عائشہ پپو، اسرار انکل، آپ سب؟ علیزہ کی آواز کانپ رہی تھی، وہ سب سے مل کر خوش ہو رہی تھی، سرشار ہو رہی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے تو جیسے ہفتے کلیم کی دولت مل گئی تھی، لیکن ایک کمی پہ آ کر وہ بے ساختہ تھم سی گئی۔ پاپا؟ اس نے ماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیٹا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ کہتے ہیں علیزہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے پھر تم لوگ اسے گھر لے آنا۔ آصف اندی نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ لیکن مما پاپا، علیزہ کی آواز پر آ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، رونا نہیں ہے، بس اب جلدی سے ٹھیک ہونا ہے، پھر تمہارے پاپا بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اسے بہلا رہی تھی، تسلیاں دے رہی تھی، لیکن علیزہ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، وہ کارفندی کے لیے متفکر ہو رہی تھی۔ دانیال بھائی آپ بتائیں نا، پاپا کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ علیزہ نے قریب کھڑے دانیال کو مخاطب کیا۔ ڈیڈ کی طبیعت خراب ہے علیزہ، وہ یہاں نہیں آ سکتے، لیکن بہت جلد ہم تمہیں ان کے پاس لے جائیں گے۔ دانیال نے بھی اسے تسلی دی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پرومس؟ اس نے وعدہ لیا۔ اوکے پرومس، دانیال کو وعدہ کرنا ہی پڑا۔ سروت آنٹی کہاں ہیں؟ کومل آپی، حرمت آپی، جولت بھائی بھی نہیں آئے، زین بھی نہیں ملا مجھ سے، اور میرے اور عدید کہاں ہے مما؟ علیزہ بڑے اشتیاق و بے قرار سے لہجے میں پوچھ رہی تھی، اور تقریباً سبھی کا ہی پوچھا تھا۔ اور علیزہ کی اصلاح پروائی، اصلاح تعلق کی سچ نبیت پہ دلاور کا تھوڑی دیر پہلے خوشی کی لے پر دھڑکنے والا دل بری طرح اداس ہوا، ایک دم سے جیسے بجھ کے رہ گیا، کیونکہ اس کمرے میں ہونے کے باوجود بھی علیزہ کو کہیں نظر نہیں آیا تھا، شاید اس لیے کہ آج اسے سب اپنے نظر آ رہے تھے، اور ان سب اپنوں میں سے ایک بہت اپنے کو بھول بیٹھی تھی۔ یہ شاید جان بوجھ کر نظر انداز کر گئی تھی، لیکن جو بھی تھا، مگر دلاور شاہ کا دل کچی کچی ہو گیا۔ وہ علیزہ کی ذرا سی لاپرواہی اور ذرا سی لاپرواہی بھی برداشت نہیں کر پایا تھا، سہ نہیں سکا تھا، اس لیے تو فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، اور اب کمرے میں یا علیزہ تھی یا پھر علیزہ کے اپنے تھے، اور بس۔ دیٹس ناٹ فیئر، لیکن وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ بھابی گھر چلے؟ اس نے بڑی معصومیت اور بڑی حسرت سے پوچھا۔ کیوں خیریت؟ نگارش اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے پھیرتے رکی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں بھابی، مجھے گھر لے چلے پلیز، مجھے گھر لے چلے، میرا دم گھٹنے لگا یہاں، مجھے وحشت ہونے لگی اس کمرے سے، پلیز خدا کے لیے مجھے گھر لے چلے، میں اور یہاں نہیں رہ سکتی، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے یہاں سے لے چلے۔ زری التجائیہ سے انداز میں کہتے ہوئے روحانسی سی ہوگی نگارش، اس کی ایسی بے بس و لاچار سی کیفیت پہ دنگ رہ گئی۔ زری اندر سے کتنی گھبرائی ہوئی ستائی ہوئی لگ رہی ہے، اتنی کہ وہ آخر رہ نہیں سکی اور اپنی بے بسی اور اذیت بیان کر ڈالی۔ بھابی پلیز مجھے گھر لے چلیں، اس نے بے چینی اور بے بسی سے کہتے نگارش کا ہاتھ پکڑے، اور نگارش اپنے تعجب کے حصار سے نکلے۔ اوکے اوکے، میں عبداللہ سے بات کرتی ہوں، وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں تو پھر ہم تمہیں گھر لے چلیں گے۔ ڈونٹ وری میری جان، ڈونٹ وری، نگارش نے اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے سر کو تھپکتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ نہیں بھابی، ڈاکٹر اگر اجازت نہ بھی دے تو بھی مجھے یہاں سے لے جائیں، ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا، مر جاؤں گی میں۔ زری کا لہجہ گلوگیر ہو گیا اور آنکھیں بھی پانیوں سے لبریز ہونے لگی۔ اوکے لے چلیں گے، نگارش نے اسے ایک بھرپور تسلی دی، اور اتنے میں ڈاکٹرز اور ان کے 2 نرسیں بھی وزٹ پر آ گئی، اس کے پیچھے پیچھے عبداللہ بھی اندر چلا ہے۔ ہیلو مس زرین، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر سلطان نے کافی نرم اور فریش انداز میں سے مخاطب کیا، لیکن وہ نظریں چرا گئی۔ ہیلو مس زرین، کیا ہوا؟ کیا ناراض ہوگی ہم سے؟ جواب بھی نہیں دے رہی۔ ڈاکٹر سلطان کافی خوش مزاج آدمی تھے، اور زری جب سے ہوش میں آئی تھی وہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح بہت فرینڈلی انداز میں پیش آتے تھے۔ وہ آپ سے ناراض نہیں، بس اس ماحول سے اکتا چکی گھر جانا چاہتی ہے، زری کے بجائے نگارش نے ان کو جواب دیا۔ ڈاکٹر سلطان نے کافی اچنبھے سے زری کی طرف دیکھا۔ اوہ تو یہ بات ہے مس زرین، گویا آپ ہم لوگوں سے اکتا چکی ہیں، خیر کوئی بات نہیں، اب ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں کہ آپ کو زبردستی اسپتال کا مہمان بنائے رکھیں گے۔ ڈاکٹر سلطان نے مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے زری کا بی پی چیک کرتی نرس کی رپورٹ کی طرف دیکھا، بی پی نارمل تھا۔ کیا مطلب؟ زری نے فوری پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ ناراض نہ ہو، آپ کے کچھ ٹیسٹ باقی ہیں وہ ہو جائیں تو پھر آپ کو جانے کی اجازت ہے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔
डॉक्टर सुल्तान ने जैसे जरी की डूबती नब्ज़ों को रवानी बख्श दी। इसने इख्तियार इनके चेहरे की तरफ देखा, लेकिन बेयकीन नज़रों से। आप सच कह रहे हैं डॉक्टर? जरी ने बहुत इश्तियाक से पूछा। अल्लाह माफ़ करे मिस ज़रीन, मैं झूठ क्यों बोलूँगा भला? डॉक्टर सुल्तान ने ताज्जुब से कहा और ज़रीन की तरफ से ऐसे सच और सीधे छलनी मिलने पर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। गुड गर्ल, बस इस तरह हंसती मुस्कुराती रहे, शाबाश। डॉक्टर सुल्तान ने इसका सर थपकते हुए कहा, फिर इसके संग जरूरी टेस्ट कर दिए और दूसरे डॉक्टर के रूम से बाहर निकल गए। थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच। जरीन इनके जाते निगारिश का शुक्रिया अदा कर, अब की बार निगारिश मुस्कुराई। अरे इस काम के लिए थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं, ये काम तो मैंने अपने भले के लिए किया। मैं भी इस अस्पताल से खाली घर से उकता चुकी हूँ। क्यों अब्दुल्ला, आपका क्या ख्याल है? निगारिश ने अपने करीब खड़े अब्दुल्ला को भी अपनी गुफ्तगू में घसीटा। बिल्कुल जनाब, तुम दोनों से ज़्यादा तो मैं उकता चुका हूँ, जिसको दिन रात बस यही फिक्र सताए रखती है कि घर जाना है, अस्पताल जाना है, घर जाना है, अस्पताल जाना है। अब्दुल्ला की बात पर दोनों ही हंस पड़ी, क्योंकि बेचारा सच ही तो कह रहा था। इसलिए जरी के टेस्ट करवाने में अब्दुल्ला ने सबसे ज़्यादा फुर्ती दिखाई थी। आहो चलो घर जाओ, एक स्यापे तो जान छुटे, अस्पतालों के स्यापे बहुत औखे है। अल्लाह पाक सबको बचाए ये अस्पतालों से और कोर्ट कचहरियों से। नबील मोमना को घर छोड़कर दोबारा अस्पताल आया, लेकिन दाखिली दरवाज़ा बूर करके राहदारी की तरफ बढ़ी रहता कि इसके कदम ठिठक कर रुक गए। इस अस्पताल के बड़े कुशादे से विजिटिंग रूम में किसी का शक गुजरा था, इसलिए वही कदमों पर वापस पलटा। दोबारा विजिटिंग रूम में झांक कर देखा, इसके जहन से गुजरने वाला शख्स यकीन में ढल गया। अब इस यकीन पर दिल ही दिल में हैरान होता अंदर आकर इसके बिल्कुल बराबर बैठ गया। खैरियत, यहाँ क्यों बैठे हो? नबील ने गर्दन मोड़ते हुए अपने बराबर सर झुकाकर चुपचाप बैठे दिलावर को बड़ी अपनायत से मुखातिब किया, लेकिन इस तरफ से जवाब न बता रहे। हेलो मिस्टर दिलावर शाह, मैं आपसे मुखातिब हूँ। इसने इसका पूरा नाम लेते अपनी बात पर जोर दिया, जिस पर खामोश बैठे दिलावर को अपने तमाम तासुरात कंट्रोल करते मजबूरन इसकी तरफ मतवज्जा होना ही पड़ा। कहो, क्या कहना चाहते हो? दिलावर ने गहरी सांस खींचते हुए पूछा। यहाँ क्यों बैठे हो? नबील ने अपना सवाल एक बार फिर दोहराया। अकेला था, इसलिए यहाँ कर बैठ गया। इसका जवाब बहुत नॉर्मल, बहुत नपतुला सा था। अकेले क्यों थे? लीज़े भाभी कहाँ है? नबील खुटक गया। अपनों के साथ। इसका दूसरा जवाब पहले से बढ़ गया था। तो फिर तुम क्या हो? इस वक्त नबीली से टटोल रहा था। एक अजनबी। दिलावर के खुद भी नहीं पता वो क्या जवाब दे रहा है। मैं तो समझा था कि तुम शौहर हो। नबील ने जानबूझ के से कुरेदा। बीवियों के लिए शौहर से ज़्यादा अजनबी और कोई नहीं होता। दिलावर ने बड़े मजबूत लहजे में अपना तज्जिया बयान किया था। वो कैसे? नबील ने जानना चाहा। तेनू सारा कुछ होने दस के भेज दस, फिक्र ना कर तू। ऐसे कि बीवियाँ अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से दिल की हर बात शेयर कर लेती है, अपना दुख रो लेती हैं, लेकिन शौहर के सामने दिल की बात को दिल में रखती हैं। शौहर चाहे जितनी भी मोहब्बत करे, बीवी खुद भी चाहे जितनी भी मोहब्बत करे, मगर दिल की बात को हमेशा दिल में रखती है, शौहर तक नहीं जाने देती। दिलावर के लफ्ज़ों में इसका बहुत गहरा मुशाहिदा बोल रहा था। ताकि बीवी कभी भी शौहर से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करती। करती है, ज़रूर करती है, मगर इस इजहार के अलावा कोई बात नहीं करती। यार अजीब बात है, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। एनीवे छोड़ो इन बातों को, आओ लीजिए भाभी से मिल लो। नबील ने इसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। नहीं अभी नहीं, अभी से अपने घर वालों से मिलने दो। दिलावर ने इनकार कर दिया। अरे छोड़ो यार, मिल चुके हैं वो लोग भी, और कितना मिलना भला। उठो अब तुम मिलो जाकर, वैसे भी तुम्हारा मिलना और है और घर वालों का मिलना और। नबील ने इसे वहाँ से उठाने की कोशिश की। नबील प्लीज़ यार, तंग ना करो, मिल लूँगा बाद में। दिलावर झंझला गया। क्या भाभी के साथ खफकी चल रही है? नबील मुस्कुराया। यही समझ लो। इसने इस बात में सर हिलाया। वो तो ये मसला है, इसलिए रूठे रूठे सरकार नजर आता है। चलो कोई बात नहीं, हम सुलह सफाई करवा देते, तुम आओ तो सही। नबील ने फिर इसका कंधा थपका। नबील मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ अब्दुल्ला के पास चले जाओ। दिलावर ने खफकी और झंझलाहट से कहा। नबील इसे हर तरह से तंग करने के मूड में था। नबील ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। दिलावर ने सिखूरा। अंडरस्टैंड करो, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आओ मेरे साथ, अलीज़ा भाभी से मिलकर आते हैं। नबील ने भी अपनी बात का पीछा नहीं छोड़ा और दिलावर न चाहते हुए भी जब्त कर गया। बहुत जलील हो तुम। दिलावर बड़बड़ाता उठ खड़ा हुआ। नबील मुस्कुरा दिया। थैंक यू। वो इस नवाजिश पर इसका शुक्र अदा करते हुए उठकर इसके साथ ही बाहर निकला। एक्सक्यूज़ मी, क्या हमें भी थोड़ी फुर्सत मिल सकती है या नहीं? नबील के कमरे में दाखिल होते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। इन सब ने बेसाख्ता चौंक कर इन दोनों की तरफ देखा। प्लीज़ थोड़ी देर बस। नबील का इशारा को यहाँ से भेजने की तरफ था, जिसको कोई और तो ना सही लेकिन आसिया फंदी ज़रूर समझ गई। आखिर माँ थी और माँ हमेशा ऊँच नीच को सबसे पहले समझ आया करती हैं। वो भी दिलावर की खामोशी झुके हुए सर को देखकर बहुत कुछ समझ गई थी, इसलिए उन्होंने सबको बाहर जाने का इशारा किया। दानियल बेटा आओ, हम लोग बाहर चलते हैं, इतनी देर में वो लोग मिल लें। आसिया फंदी कहती हुई खुद भी पलट गई। मम्मा, लीजे ने न जाने किस खदशे के तहत इन्हें बेख्तियार पुकारा। डोंट वरी लीजे, हम यहीं हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाते हैं। दानिया ने तसल्ली दी और आज़र वगैरह के साथ बाहर निकल गया। इसलिए अब कमरे में सिर्फ वो तीनों ही रह गए, जिस पर नबील ने गला खनकारते हुए कमरे में अपनी मौजूदगी का एहसास। अस्सलाम वालेकुम भाभी, अब कैसी तबीयत है आपकी? नबील टेबल बेड के करीब आते हुए बोला। ठीक हूँ, अब आप कैसे हैं? अली से पहली बार किसी के मुंह से भाभी के लफ्ज़ उनके कदर छैम की, लेकिन फिर भी इसने महसूस नहीं होने दिया। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ही हूँ और चाहता हूँ कि आप भी जल्दी से ठीक हो जाएं और फिर से अपनी जन्नत बसा सकें। नबील की शरारत पर लीजा ने बिला इरादा दिलावर की तरफ देखा। इत्तफाकन दिलावर ने भी ऐनी से लम्हे लीजे की तरफ देखा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जन्नत बसाने से पहले आप लोगों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। नबील मज़ीद छेड़ने वाले अंदाज में कहता पलट गया, मगर दरवाजे के करीब जाकर एक बार फिर ठहरा। और हाँ भाभी, ये ना समझिए कि ये चुप है तो इसे आपकी तकलीफ पे कोई दुख नहीं है, बहुत गहरा आदमी है।
سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہے، اس کو سمجھنا تو گہرائی میں اترنا سیکھے، ورنہ اس نے آپ کی زندگی کے لیے اللہ سے جتنی دعائیں مانگی، شکرانے کے جتنے بھی سجدے کیے، وہ آپ کو تو کبھی بھی نظر نہیں آئیں گے اور کبھی بھی احساس نہیں ہوگا، اس لیے ایک بار پھر اس میں میری بات پر غور ضرور کیجیے گا۔ نبیلہ لیزے کو آگاہ کرتا کمرے سے باہر نکل کر لیزے اس کی بات پر غور کرتی اس کے پیچھے دیکھتی رہ گئی، لیکن چند سیکنڈ مسلسل خاموشی کے احساس نے اسے چونکا دیا۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدلتے دلاور کی سمت دیکھا، وہ نظریں چرائے ہوئے کھڑا تھا۔ کیسے ہو ڈرائیور؟ لیزے نے بڑے تحمل سے اس کا حال احوال پوچھا، جیسے اس کے تعلقات بڑے دوستانہ رہے ہوں۔ دلاور نے بے ساختہ سر اٹھا کر لیزے کے چہرے کی سمت دیکھا۔ میں نے تم سے تمہارا حال پوچھا، لیزے نے اپنے سوال پر زور دیا۔ حال سے بے حال کر کے لوگ حال ہی پوچھا کرتے ہیں، دلاور ہلکے اور استحضائی انداز میں مسکرایا۔ حال سے بے حال تو میں ہو گئی، دیکھ نہیں رہے؟ لیزے بے حد آہستگی اور مدھم آواز میں بول رہی تھی، حالانکہ ڈاکٹر نے اسے زیادہ بات کرنے سے منع کیا تھا، مگر وہ آج سب اپنوں کو دیکھ کر اندر کی تکلیف کے باوجود بھی چپ نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا بولتی رہے، دل کے سارے غبار نکال دے۔ دیکھ بھی رہا ہوں، محسوس بھی کرو، کاش یہ تکلیف مجھے آئی ہوتی، کاش یہ گولیاں مجھے لگی ہوتی، کاش اس بستر میں میں ہوتا، مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تمہیں دیکھ کر ہو رہی ہے۔ دلاور نے آگے بڑھ کر اس کے نازک سے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اپنے جذبات اور احساسات کی گرمی کا احساس دلایا۔ لیکن میں اپنی اس تکلیف میں بھی بہت خوش ہوں ڈرائیور، کیونکہ مجھے اس تکلیف کی عوض میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی دولت مل گئی ہے، میرے اپنے، میرے گھر والے۔ لیزے نے بڑے دل سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ تمہاری زندگی، تمہاری خوشی کے لیے تو یہ پیالہ پیا، ورنہ ان حالات میں میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتا۔ کسی کے پاس اتنا حوصلہ ہو ہی نہیں سکتا، دلاور نے تلخی سے کہتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ یہ سب کچھ کیا بھی تو تم نے تھا نا، لیزے شکوہ کے نہ لہجے میں بولی۔ یہ سب کچھ کیوں کیا تھا میں نے، تم یہ نہیں جانتی، جب جان جاؤ گی تو پھر تم سے پوچھوں گا تم کیا کہتے ہو، تمہارا انصاف کیا کہتا ہے۔ دلاور کا لہجہ دھیما اور تلخ ہو چکا تھا۔ یہ تو بات کی بات ہے نا، لیکن فی الحال میں تمہارے بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کہ تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ تم میری خاطر میرے گھر کی اور میرے گھر والوں کو لے کر آئے ہو، جس کی وجہ سے میں آج اپنی تکلیف بھی بھول گئی۔ تھینک یو سو مچ ڈرائیور، تھینک یو سو مچ۔ لیزے نے اپنی طرف سے اس کے احسان کا شکریہ ادا کیا، مگر نہ جانے کہ دلاور کو یوں لگا جیسے لیزے نے اسے اپنے آپ سے الگ کر دیا، اسے کھڑے کھڑے اجنبی اور غیر بنا دیا۔ میں نے یہ سب تمہارے شکریہ کے لیے نہیں کیا لیزے، بلکہ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا، صرف تمہارے لیے۔ دلاور نے اس کی ذات کے لیے زور دیا۔ میں نے شکریہ بھی تو اس لیے ادا کیا نا کہ تم میری خاطر میرے گھر کے، اس وقت تمہاری خاطر میں کچھ بھی کر سکتا تھا لیزے، کچھ بھی، چاہے مجھے تمہاری خاطر کسی کا قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ دلاور کے ایک ایک لفظ میں شدت بول رہی تھی، لیزے ٹھٹکنے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوگی۔ کیوں؟ میری خاطر کیوں؟ ہمارے درمیان تو ایسا کوئی جذبہ نہیں جس کے بلبوتے پر تم کچھ بھی کر گزرو۔ لیزے نکتہ اٹھانے سے رہ نہیں سکی۔ کل تک میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی تم سے جدا ہونے کا خیال گزرا، سمجھ لو روح پہ ایک عذاب گزرا، ایک ایسا عذاب جس میں یہ جان لیوا ادراک ہوا ہے کہ سارے جذبے ہمارے درمیان ہی تو ہیں، باقی ساری دنیا میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ساری دنیا جذبات سے آ رہی ہے سوائے ہمارے۔ دلاور کے گمبھیر لہجے میں سچ مچ اس کے بوجھل بھیگے اور بہکتے ہوئے جذبات ہمک رہے تھے۔ وہ نفرت کرنے والوں کے درمیان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیزا اس کے جذبات سے انکاری تھی۔ کل میں تمہارے لیے تڑپا ہوں نا تو مجھ سے میرے جذبات کا ادراک ہو گیا، اب جب تم میرے لیے تڑپو گے نا تم پہ بھی تمہارے جذبات کا ادراک ہو جائے گا۔ بس اب دیکھنا یہ کہ تم کب تڑپتی ہو میرے لیے، کیونکہ تڑپ میں انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں سب کے سامنے آ چکا، اب تمہاری باری ہے، دلاور نے چیلنج کیا اور تھوڑا سا لیزے کے اوپر جھکا، جس پر لیزے قدر سر پٹا گئی۔ ڈرائیور، اس نے احتجاجاً اسے پکارا تھا، کیونکہ ہاتھ پاؤں تو وہ ہلا ہی نہیں سکتی تھی۔ آج تمہیں یہ بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں بوسہ دوں، اور تمہیں اس سے احساس ہو کہ تم میری، صرف میری ہو اور تم پہ صرف میرا حق ہے، لیکن اس کے بعد اگلی بار بوسہ ہی تمہیں تب دوں گا کہ جب میرا دل چاہے گا، کہ جب تمہارا دل چاہے گا کہ تمہارا ڈرائیور تمہیں بوسہ دے اور تمہیں احساس ہو کہ تم واقعی صرف میری ہو اور تم پہ میرا حق ہے۔ دلاور بہت بوچھل اور بھیگے سے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ذرا اور جھکا تھا، اور لیزے مارے بے بسی کے ہل بھی نہیں سکی۔ ڈرائیور، اس کے ہونٹ کپ کپائے، مگر دلاور نے اس کے ہونٹوں کی کپ کپانے کو بھی مہلت نہیں دی تھی، اور علیزے کے ہوش و حواس پورے سمیت اپنے ہونٹوں کی ایک بھرپور استحقاق میں اس مہر ضبط کر دی، اور علیزے کے چورا طبق روشن ہو کے بے جان پڑی حق تک رہ گی کہ دلاور نے کیا کر دیا، اگر آج سے پہلے تو اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، تو پھر آج کیوں، وہ بھی اس حالت میں، اس بے باکی سے؟ علیزہ سوچ سوچ کے پاگل نہ ہوتی تو کیا کرتی، لیکن دلاور پیچھے ہٹنے پہ بھی بہت مسرور نظر آ رہا تھا، مگر لیزے تو اب کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ آئی ایم سوری لیزے، میں زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں، مگر نہ جانے کہ آج خود ہی حرکت کرنے پر مجبور ہو گیا، شاید اس لیے کہ مجھے تمہارے دور جانے کا وہم ستا رہا ہے، اور میں ایسی ویسی حرکتیں کر کے تمہیں یہ جتا رہا ہوں کہ اب تم پر صرف میرا حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی نہیں، تم جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، صرف میری ہو، میری زندگی ہو، میری جان ہو۔ دلاور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے دل کی تمام اظہار بخش رہا تھا۔ علیزہ بڑے گمسم سے انداز میں سب سن رہی تھی اور سمجھ رہی تھی، لیکن اس پہ عمل بھی کرے گی یا نہیں یہ پتہ نہیں تھا۔
دیکھو لیزی، یہ تمہارے میرے رشتے کی آزمائش کا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اس رشتے کی آزمائش پر پورا اترے، تم میرا ساتھ دو، میں تمہارا ساتھ دوں، کیونکہ زندگی کے اس موڑ پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کی تو ضرورت ہے۔ تم نے میری عزت اور میرا بھرم رکھنا، اور میں نے تمہاری عزت اور تمہارا بھرم رکھنا، کیونکہ یہی ہمارے رشتے کا تقاضا ہے اور یہی آزمائش ہے، ورنہ سب کی نظروں میں نہ تمہارا کوئی مقام رہے گا نہ ہی میرا، اس لیے اگر موت پر رہنا چاہتی ہو تو خود کو مجھ سے الگ مت کرنا، اور کوئی بھی جذباتی سوچنے سے پہلے مجھے میری ذات کو ضرور سوچ لینا۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم دو نہیں ہیں بلکہ ایک ہیں، اور ہمیں ایک ہی رہنا چاہیے، اور یہ بات میں تمہیں زندگی میں پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد کبھی کچھ بھی نہیں سمجھاؤں گا، پھر بعد میں جو بھی سمجھنا ہوگا تمہیں خود ہی سمجھنا ہوگا، بس یہ کوشش دوبارہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں واقعی زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں، اس لیے زندگی کے اس نازک اور اہم موڑ پر اب ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ دلاور اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہتا اور لیزا اس کے چہرے کو دیکھتی اس کی باتوں پر غور کرنے کی کوشش کرتی، اور وہ بھی ٹھیک سے غور بھی نہیں کر پائی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اوکے، میں بھی چلتا ہوں، تم اپنے گھر والوں سے ملو اور خوش رہو، لیکن ان کے درمیان یہ بھی یاد رکھو کہ تم میری بیوی ہو۔ دلاور اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا اور لیزا نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئی مس یو، آئی ریئلی مس یو۔ دلاور کا لیزا کے پاس اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، اور لیزا محض پلکیں چکا کے رہ گئی۔ مجھے تو شاید تم سے ملنے کا موقع ہی نہ ملتا، نہ ہی میں خود کوئی کوشش کرتا، مگر نبیل نے کوشش کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، اب اس ملاقات کے بدلے اس کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ دلاور کہتے ہوئے آہستگی سے مسکرا، اتنے میں دوبارہ دستک ہوئی اور دلاور اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو ہن اگلے انواری دیو، بار بار انتظار نہیں ہوندا۔ زری اسے سہارا دے کر ابھی وہیں چیئر پر بٹھایا گیا تھا کہ اتنے میں آسیہ فندی دروازہ کھول کر اندر آ کے، اور زری نے بڑی الجھی ہوئی نظروں سے ان کے چہرے کی سمت دیکھا، مگر ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود بھی وہ اسی آشنا سی صورت کو پہچان نہیں سکی۔ آسیہ پھپھو، عبداللہ نے آہستگی سے نام لیا اور زری کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ تو اسی لیے اس اسپتال سے ڈسچارج ہونا چاہ رہی تھی کہ اس کا کسی سے سامنا نہ ہو، وہ چپکے سے یہاں سے چلی جائے، مگر آسیہ فندی اچانک اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ زری میری جان، کیسی ہو؟ یہ کس تکلیف کو جھیل رہی ہو تم؟ کیا ہوا تمہیں؟ آسیہ فندی نے آگے بڑھ کر زری کی پیشانی چوم لی اور اس کے قریب جھکتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ شاید کسی گناہ کی سزا جھیل رہی ہوں، زری استزائیہ سے بولی۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ آسیہ فندی تڑپ کی۔ جو سچ ہے وہی کہہ رہی ہوں، کچھ گناہوں کی سزا انسان کو موت کے بعد ملتی ہے، کچھ گناہوں کی سزا موت سے پہلے، اس لیے یہی سمجھ لے کہ میں موت سے پہلے گناہوں کی سزا جھیل رہی ہوں، وہ بھی ایک ایسے گناہ کی سزا جس میں خدا کے علاوہ کسی کو خدا مان بیٹھی تھی، سو مجھے سزا تو ملنی تھی نا، سنگین سزا۔ زری کا لہجہ انتہائی سخت تو رہا تھا اور عبداللہ سر جھکا گیا۔ اینی وے، آپ سنائیں لیزے کیسے، کچھ بہتر ہوئی؟ زری نے سر جھکا کر بات کا رخ ہی بدل دیا۔ ہاں بیٹا، اللہ کا شکر ہے وہ پہلے سے ٹھیک ہے، کافی بہتر ہے، اب ہم سب کو دیکھ کر تو وہ پہلے سے روز ہی ٹھیک ہوگی تھی۔ آسیہ فندی بیٹی کی محبت پر مسکرائی تھی۔ اللہ اسے ہمیشہ ٹھیک رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، سدا سہاگن رہے، آمین۔ زری نے لیزے کے لیے دعا کی اور نگارش کا کلیجہ منہ کو آ گیا، اس نے چونک کر عبداللہ کی طرف دیکھا، مگر عبداللہ لب بھینچ کے رخ موڑ گیا۔ ٹھیک ہے آنی، ہم لوگ چلتے ہیں، آج ہم گھر جا رہے ہیں، بہت عرصے بعد گھر میں قدم رکھنا نصیب ہوگا، انشاءاللہ آپ سے بعد میں بات ہوگی۔ ان دونوں کو گمسم دیکھ کر زری نے خود ہی بات سمیٹی تھی اور آسیہ فندی سر ہلاتے ہوئے ایک سائڈ پر ہو گئی۔ تھینک یو آنی، زری نے سر جھکا لیا، پھر عبداللہ اس کی ویل چیئر دھکیلتا ہوا اسپتال کے روم سے باہر نکل آیا، اور زری اس روم سے نکلتے ہوئے دعا کری تھی کہ کاش میرا کسی سے بھی سامنا نہ ہو، مگر دعائیں کبھی کبھی مستجاب نہیں بھی ہوتی۔ ابھی وہ سیکنڈ فلور سے گراؤنڈ فلور پر آئی تھی کہ سامنے سے آتے نبیل حیات اور دلاور کے قدم وہیں رک گئے، وہیں جم گیا، اور عبداللہ نگارش کے چہرے پر بھی تاریکی کا ایک سایہ سا گزرا تھا، لیکن پھر عبداللہ نے وہاں سے گزر جانا چاہا تاکہ زری کی صحت پر کوئی برا اثر نہ پڑے یا پھر دوبارہ وہ کسی صدمے کے حصار میں نہ آ جائے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب یہ زری وہ زری نہیں رہی، اب وہ اس زری کو، اس کے دل کو اور اس کے دل کی محبت کو اسپتال کسی بستر پر کوما میں چھوڑ کے جا رہی ہے، جس بستر سے خود اٹھ کر آئی ہے۔ اب زندگی میں سب کے چہروں کے رنگ بدلیں گے، صرف اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلے گا، صرف ایک ہی رنگ رہے گا، سکون کا رنگ، صبر کا رنگ اور بے خبری کا رنگ، جیسے اس وقت رات، اور اس نے عبداللہ کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ٹھہرے بھائی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ان سے نہیں ملیں گے؟ زری نے عبداللہ کو روکا۔ زری ہم لیٹ ہو رہے ہیں، نگارش نے کمزور سا بہانہ پیش کیا۔ گھر میں کون سا میرے ماں باپ میرا انتظار کرے جس کی وجہ سے لیٹ ہونے کا ڈر ہوگا؟ زری نے نگارش کا بہانہ ٹال دیا اور نگارش جذبت سی ہو گئی، جبکہ زری ان دونوں کی طرف خود ہی متوجہ ہوئی۔ السلام علیکم نبیل صاحب، کیسے ہیں آپ کی بھابھی ٹھیک ہوئی یا نہیں؟ زری نے بڑی برداشت اور بڑی بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے استفسار کیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا احسان ہے کہ بھابھی بھی ٹھیک ہے، اور آپ کو بھی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو صحت بخشی اور نئے سرے سے زندگی عطا کی۔ نبیل نے بھی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس طرح اچانک کمپوز کیا، اسے اپنے آپ کو ہی داد دینے کو چلچا۔ تھینک یو نبیل صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ سب کی دعاؤں سے تو ٹھیک ہوئی ہوں میں۔ زری نے آج سچ مچ اپنے آپ کو پتھر بنانے کی انتہا کر ڈالی اور سب کے سامنے ثبوت بھی دے دیا، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ نبیل نے کندھے اچکائے تھے۔ خیر آپ سنائیں مسٹر دلاور شاہ، آپ کی مسز کیسی ہیں؟ وہ کب ڈسچارج ہو رہی ہیں اسپتال سے؟ زری کا رخ اب دلاور کی طرف تھا، اور دلاور جو ہمیشہ زری کے سامنے اپنا سر اور اپنی نظر جھکا کر بات کرتا تھا، آج علیزہ کے ذکر پر سر اٹھا کر بات کرنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ آج زری کے سامنے علیزہ کا ذکر یوں سر جھکا کر کرتا تو شاید علیزہ کبھی بھی یوں موت پر نہ ہو پاتی جیسے اس کے سر اٹھانے کی بات کرنے سے ہو گئی تھی۔ الحمدللہ میری مسز اب کافی بہتر ہے، انشاءاللہ بہت جلد اسپتال سے ڈسچارج بھی ہو جائیں گی، بس آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔
दिलावर का लहजा इंतहाई मजबूत था, मगर क्यों बस अभी अपनी अपनी जगह वो नहीं रहते जो पहले थे। हाँ क्यों नहीं, बस एक दुआ का रिश्ता ही तो है, सबके दिलों को जिंदा रखे हुए और मुर्दा नहीं होने देता। जरी ने इस बात में सर लिया। थैंक यू। दिलावर ने इसका शुक्रिया अदा किया और जरी ने अपने करीब खड़ी नगारिश की तरफ देखा। चले भाभी, हम लेट हो रहे हैं। जरी फिर बात को वहीं ले गई थी और अब्दुल्ला इसकी बात पर चुपचाप चेल चेल धकेलता आगे बढ़ गया, लेकिन नबील हयात और दिलावर शाह वहीं खड़े व्हील चेयर पर बैठी जरी को देखते रह गए, क्योंकि हकीकतन इन तीनों के दिल कुछ और हो चुके थे और दिलों के धड़कने की तर्ज भी कुछ और हो चुकी थी। आज वो एक दूसरे के पास से गुजर गए थे और एहसास तक नहीं हुआ था। आखिर ये भी तो ज़िंदगी का एक हैरानकुन मुकाम था। चलो ज़िंदगी, अलीज़े के चेकअप का टाइम हो रहा है, डॉक्टर्स आ चुके होंगे। दिलावर खड़ी देखते हुए आगे बढ़ गए, उसके पीछे नबील हयात भी। इसकी बाइक फुल स्पीड पर जा रही थी जब इसके सेल फोन की रिंग बजना शुरू हुई और मजबूरन से बाइक रोककर सेल फोन जेब से निकालना पड़ा। नंबर विकी का था। हेलो, इसने अपने मखसूस स्टाइल में हेलो कहा। साइम के फ्लैट पर पहुंचो। विकी ने इतना सा पैगाम देकर फ़ोन बंद कर दिया। जौरत फ़ोन को घूरता रह गया। साइम के फ्लैट पर पहुंचो, ये भी कुछ तरीका भला, पूरी बात भी नहीं बताई। जौरत बेजारी से कहते हुए बड़बड़ाया, क्योंकि वो लीजे से मिलने अस्पताल से आया था, इसलिए भी इसे लीजे से मिलने का इरादा बदलना पड़ गया और बाइक को दोबारा से स्टार्ट करता हुआ हवा हो गया। ठीक 10 मिनट में स्लाइम के फ्लैट में पहुंच गया। हाँ बोलो, क्या बात है, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? जौरत आती शुरू हो गया। बैठो। विकी ने बड़े मूड में सोफे की तरफ इशारा किया। ओके बैठ के अब बोलो। जौरत ने सोफे पर बैठते हुए दोबारा सवाल दागा। तुम्हारे साले का पता लगा लिया हमने। विकी ने बड़ी खबासत से आंख दबाते हुए कहा। साले का मतलब? मेरे तो शहर में बहुत से साले होंगे, तुम किसकी बात करो? जवाब ने इसने खुद भी हद कर डाली थी। वक्त लानत है। जो तुम्हें आजकल मतलूब है, जिसकी बहन के तुम दीवाने में फिर हो, मगर वो तुम्हारे हाथ नहीं आ रही। विकी ने अगला शोशा छोड़ा। कौन? जौरत छिटका। दीवाने किसके हो? कामी ने भी मुदाखलत की। मरियम, इसने झट से पूछा। और ठहरा मरियम फ़ारूक नियाज़ी का भाई अदील उमर नियाज़ी। विकी ने इंतहाई हैरानकुन इंकशाफ किया और जौरत सोफे दो फुट ऊपर उछल कर खड़ा हो गया। क्या अदील मरियम का भाई है? जौरत को जैसे बहुत बड़ा झटका लगा। जी जनाब, अदील उमर नियाज़ी आपकी मरियम का इकलौता भाई है और तुम्हारे तो दोनों बहन भाई की तरफ बड़े हिसाब निकलते हैं। विकी ने जौरत की दुखती रग पर हाथ रखा। हिसाब तो वाकई बहुत बड़े निकलते हैं यार। मैंने इसे बड़ी शराफत से और बड़े शरीफाना अंदाज में एक बात पूछी थी, लेकिन इसने बताई नहीं, बल्कि मेरे सामने झूठ बोल दिया। अब इसे इस झूठ का हिसाब भी देना होगा। जौरत को इस वक्त मरीम का वो झूठ भी याद आ गया जो दिलावर की खातिर बोल गई थी। कैसी बात और कैसा झूठ? कुछ हमें भी तो बताओ। कामी ने जैसे उसके मारे से कुरेदा। यार क्या बताऊँ, मुझे एक आदमी के बारे में पूछना था, लेकिन इसने नहीं बताया। कौन आदमी? कामी और विकी की बात का पीछा कब छोड़ते थे भला? है एक आदमी, दिलावर शाह नाम है इसका। इसके मतलब पूछा था, मगर वो साफ मुकर गई। जौरत को ताव आ रहे थे, क्योंकि वो अब तक दिलावर को मंसूर से नहीं समझ आ रहा था और मरियम ने पूछने के बावजूद भी इसकी गलतफहमी दूर नहीं की। अरे इसी दिलावर शाह के शोरूम में तो दिल उमर नियाज़ी बतौर मैनेजर काम कर रहा है। विकी ने एक और बम फोड़ा और जौरत को एक और करंट शुरू किया। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे तो और क्या, सारी मालूमात किस लिए हासिल किया भला? ओ माय गुडनेस, तो ये चक्कर है। यानी वाकई से जानती थी। जौरत का यकीन अब और भी पक्का हो गया। 100% जानती थी। विकी ने जल्दी पर तेल फेंका। वो इसे जानती थी, मगर मुझे नहीं जानती। जौरत ने बड़े पुरसोच से लहजे में कहा था। जब तक किसी को अपनी पहचान ना करवाओ, कोई भी हमें नहीं जानता, इसलिए अपनी पहचान खुद करवानी पड़ती है। कामी ने भी लगे हाथों मशवरे से नवाजा। हाँ करवाऊंगा पहचान, अभी से पहचान ही तो करवाऊंगा। मैंने इसके साथ बहुत नरमी, बहुत रायत बरतने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन अब फ़ायदा भी होगा और हासिल भी बहुत कुछ होगा। अब और कोई छूट नहीं रही रही इसके लिए, और इसके भाई को भी पता चले कि इसने गैरत और बेगैरती का ताना किसको दिया और गाली किसको दी थी। जौरत ने जैसे दिल में कोई खतरनाक अज़ाइम बांध लिया। क्या इरादा फिर? विकी और कामी ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा देते हुए जौरत से इस्तफसार किया। तुम क्या कहते हो? जौरत ने उल्टे दोनों से पूछा। वही 1-2 रात का सबक ही काफ़ी है। विकी ने खपासत से मशवरा दिया। 1-2 रात का नहीं, पूरे 1 हफ्ते के लिए सबक दूंगा। 1-2 रात में मेरा दिल ठंडा होने वाला नहीं है। जौरत दांत पीसते हुए बोला था। तो फिर इतने दिन रखोगे कहाँ? कामी को हैरत हुई। यहीं इसी फ्लैट में, इससे अच्छी और बेहतर जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती, वो कहते हुए खड़ा हुआ। लेकिन प्रोग्राम कब का? विकी ने सब कुछ फाइनली पूछ लेना चाहा। सब हालात देखकर बताता हूँ कि प्रोग्राम कब का रखे, क्योंकि घर में आज़र और दानियाल भाई की शादी के हंगामे भी चल रहे हैं। मेरी कज़न भी अस्पताल में एडमिट है, इसलिए एहतियातन सोच रहा हूँ कि कोई मसला ना खड़ा हो जाए। जौरत ने वजह बताई। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, तुम्हारे घर में शादी के हंगामे चल रहे हैं। इस तरह मसरूफियत में तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी बाहर की एक्टिविटीज़ का पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। विकी ने इसे एक और मुफीद मशवरे से नवाजा। चलो ठीक है, फिर देखता हूँ कब होता है। जौरत जरा जल्दी में था। लेकिन इसके लिए सारा इंतजाम कौन करेगा? कामी ने फिर जौरत को रोका। तो तुम लोग किस मर्ज़ की दवा हो? जौरत इसकी तरफ पलटा। मगर कुछ प्लानिंग भी तो हो ना, कुछ टाइमिंग का तो पता चले। तुम हो के इधर आए उधर कूच को तैयार हो। कैसे काम इस तरह होते हैं? विकी ने जौरत को खफगी से घूरा। तो किस तरह होते हैं? कि दिन रात सर जोड़कर बैठे रहे और प्लानिंग करते रहे, तब ऐसे काम हो सकते हैं। नॉर्मल तरीके से बात करने से कुछ नहीं होता। जौरत इन पर खफा हो रहा था। यार हमने ऐसा कब कहा कैसे काम नहीं हो सकते? मगर यार सोच विचार और प्लानिंग भी कोई चीज़ होती है। आखिर ऐसे मामलों में एक दूसरे से पूछ कर ही कदम उठाया चाहिए। इस तरह मामला बिगड़ता नहीं है। गामी ने आपकी ज़रा तहम्मुल से समझाने की कोशिश की। ओके आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब तुम बस इतना करो कि इस फ्लैट की सब खिड़कियाँ दरवाजे और इनके लॉक वगैरह अच्छे से चेक कर लो, और गाड़ी का इंतज़ाम
بھی کر رکھو۔ اس کو شکار کرنے کے بس 2 ہی ٹائم ہے، ایک جب وہ اکیڈمی سے آتی ہے اور دوسرا جب اکیڈمی سے واپس آ رہی ہوتی ہے۔ اس کام کے لیے اور بھی جن جن چھوٹی موٹی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی لے آؤ، باقی سب کچھ فون پہ سمجھا دوں گا۔ تم لوگ یہ پیسے رکھ لو، چیزیں خریدنے میں کام آئیں گے۔ جارجن جاتے سے 5-5 ہزار کے چند نوٹ نکال کے کامے کی طرف بڑھائے، ان کو ہاتھ ہلاتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ دونوں خباثت سے کہکا لگا گئے تھے، کیونکہ ان کے تو ہر طرح سے مزے ہی مزے تھے۔ بغیرت لوگ۔ اگر تو وجہ نہ پوچھے تو ایک بات کہوں، بن تیرے اب مجھ سے جیا بھی نہیں جاتا۔ آج ٹھیک 12 دن بعد ڈاکٹر نے لیزے کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلہ سن کر دلاور بہت خوش ہوا کہ چلو شکر ہے لیزے اب گھر جائے گی، مگر لیزے کے گھر جانے کی خوشی میں سرشار اور مسرور ہوتے دلاور شاہ کے قدم اسپتال کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوتے رک گئے۔ آپ اس کی تمام چیزیں پیک کر لیں، میں گاڑی نکالتا ہوں، آسیہ فندی سے کہتا ہوا پلٹا، مگر دلاور کو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے دیکھ کر ذرا دیر کے لیے رک گئی، کیونکہ وہ دلاور کے چہرے کا رنگ بھام گیا تھا۔ لیزے اپنے گھر جائے گی، اس نے اپنے تمام تاثرات کنٹرول کرتے ہوئے ان سب کو اپنا فیصلہ سنایا، اور اس کے اس بلند فیصلے پر وہاں موجود تمام افراد نے بے اختیار چونک کر اس کو دیکھا، مگر اسے جواب کسی نے بھی نہیں دیا، کیونکہ اس کے مقابل آذر کھڑا تھا۔ علیزے اپنے گھر ہی جا رہی ہے، آذر کا جواب چبھن لیے ہوئے تھا۔ میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں جو میرا اور علیزے کا، دلاور نے اسے اپنے گھر پر زور دیا۔ مگر میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں جو صرف علیزے کا، آذر بھی اپنی بات پڑ چکا تھا۔ اس کا فیصلہ علیزے خود کرے گی کہ اس کا گھر کون سا اور اس نے کہاں جانا ہے۔ دلاور نے فیصلہ علیزے پر چھوڑ دیا اور علیزے اس کے اس سوال پر بری طرح سٹپٹا گئی۔ بس میں نے کہہ دیا علیزے اپنے گھر جا رہی ہے، اس چیز کے لیے ہمیں تم سے یا علیزے سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی ہوگا جو ہمارا فیصلہ ہوگا، اور مجھے امید ہے علیزے بھی انکار نہیں کرے گی، وہ بھی ہمارے ساتھ حویلی جانا پسند کرے گی۔ کیوں علیزے تم کیا کہتی ہو؟ کہاں جانا تم نے؟ حویلی ہے برسٹر دلاور شاہ کے گھر، آذر نے انتہائی تلخ اور تنزیہ سے انداز میں کہتے ہوئے لیزے کی سمت دیکھا، اور لیزے سب کے سامنے بے ساختہ نظر جھکانے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ اب ان سب کی نظروں کا مرکز وہی تھی۔ سب اس کے جواب کے منتظر ہو گئے تھے، مگر آذر کے سوال جواب دینا بہت مشکل تھا، خصوصاً اس وقت۔ علیزے میں تم سے پوچھنا نہیں چاہتا، مگر برسٹر صاحب کی غلط فہمی دور کرنے کی خاطر پھر بھی تم سے پوچھ لیا، تاکہ سب کے سامنے تم خود بتاؤ کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو، حویلی یا اس کے گھر؟ ہمارے ساتھ یا اس کے ساتھ؟ تم سے پوچھ لیا تاکہ سب کے سامنے تم خود بتاؤ کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو، حویلی یا اس کے گھر؟ ہمارے ساتھ یا اس کے ساتھ؟ اپنے ڈیڈ کے پاس یا اس کے پاس؟ بولو، بتاؤ۔ آذر ایک ایک لفظ سے چپا چپا کر عطا کر رہا تھا، اور لیزے چپ چاپ سر جھکائے سب سن رہی تھی۔ اس نے جواباً ایک لفظ بھی نہیں کہا، مگر اس وقت اس کی چپ سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ علیزے فیصلہ کرو، بات ختم کرو، ٹائم کم ہے، کمرہ خالی کرنا ہے۔ آذر ذرا غصے سے بولا، مجبوراً لیزے کو سر اٹھا کر ان سب کی طرف دیکھنا پڑا، اور اس کی پہلی نظر آسیہ فندی پر پڑی، جن کے چہرے پر بھی یہی تحریر رقم تھی کہ حویلی چلے، اور ان سب کے چہروں پر یہی لکھے نظر آتا کہ ان کے ساتھ حویلی جائے، اور حویلی والوں کے چہروں کی تحریر پڑھ کر لیزے اپنے گھر والے کے چہرے کا لفظ پڑھنا بھول گئی، وہ لفظ جو محبت تھا، وہ لفظ جو مان تھا، وہ لفظ جو محرم تھا۔ اس نے نہیں پڑھا، اس نے نہیں دیکھا، اس نے نہیں سوچا، اور بس ایک آخری نظر اور اجنبیت کی نظر سے سامنے کھڑے بڑے مان اور محبت سے دیکھنے والے اپنے ڈرائیور کو دیکھا، ابھی نظر چرا لی، چھکا لی، شاید چھپا بھی لی تھی، اور اس کی اس طرح نظریں چرانے، نظریں چھکانے پر ہی دلاور کے قدموں تلے زمین ایک بار سر کی ضرور تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے قدموں پر جم کے اور ڈٹ کے کھڑا رہا، کیونکہ اسے اب بھی امید تھی کہ وہ اس کی امید نہیں توڑے گی۔ لیکن علیزے کے جواب پر امید تو بھلا کیا ٹوٹی، وہ خود ٹوٹ گیا تھا۔ ویسے پیڑی ہوئی ڈرائیور دے نال بھی۔ میں حویلی جانا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، اپنے پاپا کے پاس۔ علیزے نے جو کہنا تھا کہہ دیا، مگر دلاور کو یہ لگا علیزے نے اس کی شہرک کاٹ دی ہو، اور اس کا دل اپنے پاؤں تلے مسل دیا، اور اسے بیچ چوراہے میں کھڑا کر کے اس کے منہ پر تماچا دے مارا۔ اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ دیا، وہ بالکل بے جان لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا، لیکن پھر اس نے کہا کچھ نہیں، اور خاموشی سے دروازے کے سامنے سے ایک سائڈ پر ہٹ گیا، کیونکہ اب اس کا آذر کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی بحث نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ ہاں، ایک دل تھا جو یقین، امید اور بھروسے اور مان کی بلندیوں سے گرا اور کرچیوں میں تقسیم ہو گیا، اور دل کی اس تقسیم پر اور دھڑکنوں کی اس تباہی پر دلاور کا دل چاہا کہ وہ 2 جانوں فرش پر گرے اور زمین پر ہی اتر جائے، کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، تو وہ صرف دیکھ رہا تھا کسی رپورٹ کی مانند۔ علیزے کا سامان سمیٹا کے گاڑی نکالی گئی، علیزے کو تیار کروا کر سب کے سہارے چلتی ہوئی وہ ایک سرسری سی نظر دلاور پر ڈالتی ہوئی اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر والوں کے ساتھ اسپتال کے اس پرائیویٹ روم کی دہلیز عبور کر گئی، اور دلاور اس دہلیز پر کھڑا کوریڈور سے مرکزی دروازے تک سمت جاتے ہجوم کو دیکھتے رہ گیا، لیکن خود واپسی کے لیے قدم آگے نہیں بڑھا سکا۔ اس کے قدم شکستہ تھے، کہتے ہیں کہ انسان کی اندرونی کیفیت صرف چہرے پر نہیں، اس کے قدموں سے بھی عیاں ہوتی ہے، جیسے انسان کے چہرے کے تاثرات آنکھیں اور زبان بولتی ہیں، بالکل اسی طرح انسان کے قدم بھی بوجھل ہیں، اپنے جذبات، اپنی کیفیات ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ انسان خوش ہو تو سرشار قدم، غمزدہ ہو تو بوجھل قدم، بیمار ہو تو نڈھال قدم، عجلت میں ہو تو تیز قدم، نشے میں ہو تو بہکے قدم، ناکام ہو تو مایوس قدم، بچہ ہو تو لڑکھڑاتے قدم، جوان ہو تو مضبوط قدم، بوڑھا ہو تو کمزور قدم، پرعزم ہو تو ثابت قدم، اور زندگی کے کسی اہم مقام پہ آ کر ہارا ہو تو شکستہ قدم۔ اور آج وہ بھی ایک ہارا ہوا انسان تھا، آج اس کے قدم بھی شکستہ تھے۔
आज से पहले ज़िंदगी में इसके कदमों ने भी हज़ारों साइकिल चखे थे, कई बार सरशार हुए थे तो कई बार बोझल और कई बार निढाल हुए थे और कई बार बहके भी थे। लेकिन शिकस्ता पहली बार हुए थे क्योंकि वो हारा पहली बार था। वो इस वक्त पूरी तरह से हारा हुआ एक शिकस्त खुर्दा इंसान लग रहा था, और इस वक्त वो कुछ कहने और कुछ करने की पोजीशन में हरगिज़ नहीं था। इस वक्त वो सिर्फ सोच सकता था, क्योंकि इस वक्त सोचने के अलावा इसमें और कोई सकत नहीं थी। इसकी हिम्मत और हौसला डूब चुका था शिकस्त की किसी अथाह गहराई में। वो अपने बेदम शिकस्ता कदमों में अपनी गमज़दा बोझल ज़ात का बोझ पर मुश्किल उठाकर अस्पताल के प्राइवेट रूम की चौखट में आ खड़ा हुआ, दूर तक पीछे की कुशादा और तवील राहदारी में देखने की कोशिश की, और इस कोशिश के बाद वो मजबूत इंसान धुआं धुआं होकर रह गया, और इस धुएं की तारीकी से सर तप अपने हसार में घेरने लगी। वो इस चौखट पर यूं खड़ा था कि जैसे इसकी दुनिया यहीं पर ख़त्म हो गई, उस चौखट से बाहर के लिए कुछ भी ना बचा। हाँ, मेरा ख्याल पहला सीन है जो सब तो पहले आप पढ़िया सी। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले वो काफ़ी हद तक मुतमिन और खुश था, शायद इसलिए कि इसके दिल में कहीं ना कहीं एक छोटी सी, एक मध्यम सी उम्मीद सांस ले रही थी। इसे जाने वाले पे ज़्यादा ना सही थोड़ा बहुत मान ज़रूर था, लेकिन इसे थोड़ी पहले के तक ये ख्याल छू के भी नहीं गुजरा था कि मान अक्सर टूट जाया करते हैं और उम्मीदें हमेशा दम तोड़ने के लिए होती हैं। अगर इस चीज़ का ख्याल इसे ज़रा पहले आया होता तो यकीनन किसी कभी भी इस पर ना करता। मगर अब क्या हो सकता था? अब तो बहुत पीछे रह गया, बहुत तन्हा हो गया था। आज इसकी उम्मीद ने दम नहीं तोड़ा था, बल्कि इसका मान भी ख़त्म हो गया था। इसकी मुहम से खुशी भी बुझकर राख हो गई थी। वो इस प्राइवेट रूम की चौखट में खड़ा अभी तक कुशादा राहदारी को देख रहा था, जो थोड़ी देर पहले इतने ज़्यादा लोगों की बदौलत तंग पड़ी थी, अब बिल्कुल खाली और वीरान नजर आ रही थी, बिल्कुल इसकी ज़ात की तरह। सर, क्या मैं ये रूम साफ़ कर सकती हूँ? अस्पताल की मुलाजमा मरीज़ के डिस्चार्ज होते ही रूम की सफाई सुथराई के लिए फ़ौरन हाजिर होगी। शायद अब इस रूम में किसी नए मरीज़ को शिफ्ट करने की तैयारी हो रही थी, इसलिए उनको ये रूम असर साफ़ करने की जल्दी थी। वो जवाबन कुछ भी कहे बगैर चौखट पर रखा अपना हाथ उठाकर खुद ही वहाँ से हट गया, लेकिन इसके कदम इसका साथ नहीं दे रहे थे। अपने शिकस्त खुर्दा कदमों से चलकर बमुश्किल अस्पताल से बाहर पार्किंग तक आया। पार्किंग में मौजूद थोड़ी देर पहले इसकी गाड़ी के अलावा और भी चंद गाड़ियाँ खड़ी थी, मगर इस वक्त सिर्फ इसकी प्राडो मौजूद थी। अपनी गाड़ी का लॉक खोलते हुए इसे अपने हाथों में हल्की सी लर्जिश महसूस हुई। शायद तन्हा वापसी के एहसास ने इसकी थकन, इसकी तन्हाई, इसकी शिकस्तगी में और भी इजाफा कर दिया था। थके थके अंदाज से गाड़ी में बैठते हुए इसकी नज़र पिछली सीट की सिमत उठी, जिस पर सुर्ख खून के धब्बे अब स्याही माइल होने लगे थे। इसके जहन में वो मंजर, वो लम्हा, वो वक्त आज भी पहले दिन की तरह ताज़ा हुआ। इसकी समातों में इसकी दर्दनाक चीख आज भी महफूज थी, और उसकी तकलीफ सोचकर आज भी तड़प उठता था। आज भी इसका दिल किसी होने के ख्याल से जैसे मुट्ठी में आ जाता था। वह न जाने और कितनी देर यूं ही गर्दन मोड़े पिछली सीट को देखता रहता कि अचानक इसके सेल फोन पर होने वाली वाइब्रेशन ने इसे चौंका दिया था। मगर चौंकने के बाद भी इसने सेल फोन निकाल कर देखने या कॉल रिसीव करने की जहमत नहीं की थी, बल्कि लब भेज कर सर झटकते हुए स्टीयरिंग थाम लिया और अगले लम्हे गाड़ी आगे बढ़ा ली। अस्पताल से घर के गेट तक आकर भी इसकी कैफियत में रत्ती बराबर ही फ़र्क नहीं है। वो एक ट्रांस किसी कैफियत में घर तक पहुंचा, ऐसी हालत में किसी और चीज़ की तरफ ध्यान देना हरगिज़ मुमकिन नहीं था। सलाम साहब, चौकीदार ने इसकी गाड़ी देखकर फ़ौरन गेट खोल दिया, जबकि उसके सलाम का जवाब न दे सका और खामोशी से गाड़ी अंदर बढ़ा ले गया। हालांकि इससे पहले कभी नहीं हुआ था वो अपने मुलाजिम के सलाम का जवाब न देता। वो अगर कभी गुस्से या गम की हालत में भी होता तो हाथ के इशारे से या फिर सर के इशारे से मगर जवाब ज़रूर देता था, लेकिन नज़रअंदाज नहीं करता था। शायद इसलिए आज इसके चौकीदार को इसकी गहरी चुप से किसी संगीन मसले का एहसास हो गया। जब तक चौकीदार ने गेट बंद किया, तब तक वो गाड़ी से उतरकर अंदर चला कर आगे पीछे कुछ भी देखे बिना ड्राइंग रूम के सोफे पर आकर ठहर गया। सलाम साहब जी। इसकी मुलाजमत ड्राइंग रूम के सोफे पर रखे कुशन तरतीब से रख रही थी। अचानक इसे देखकर अलर्ट हो गई, मगर बहुत निढाल नजर आता। मुलाजमे से इस तरह शिकस्त हाल देखकर ठिठक गई। चौकीदार की तरह इसे भी अपने मालिक की कैफियत का फौरन अंदाजा हो गया, क्योंकि इस बेचाही मायूसी और शिकस्त की इसके अंग अंग से झलक रही थी। और आज हकीकतन देखने वालों को भी तनहा लग रहा था। अपनी गनपटियों को मसलते हुए इसने मुलाजमा को बेडरूम से सिगरेट का पैकेट और लाइटर लाने का कहा, और फिर चंद सेकंड में इसने सिगरेट को अपने तीखे कटावदार नाभि होंठों में दबाकर लाइटर से शोला दिखा दिया। तू तो सिगरेट सूटे लाने छाड़ चुकिया सी, हुण फिर ओदी यादां थूटे लाने तू। और एक गहरा कश लेकर धुआं फिजा में छोड़ दिया, और फिर रफ्ता रफ्ता सिगरेट का धुआं ड्राइंग रूम में ही नहीं, इसकी ज़ात में भी भरने लगा। हर सू धुएं के मरगोले फैलते जा रहे थे, हर सू इसकी तन्हाई रक्स करने लगी। एक के बाद एक सिगरेट सुलगता रहा और धुआं पड़ता रहा। गुज़िश्ता चंद दिनों से वह स्मोकिंग पर काफ़ी हद तक गुरेज कर रहा था, अपनी आदत, अपनी तलब पर कंट्रोल करना सीख रहा था। मगर आज अचानक सब कुछ पहले जैसा हो गया। इसकी सोच और वहीं आते ओत के सामने आने को बेताब हो गई थी। आज फिर सिगरेट इसकी शिकस्त ज़ात को अपने धुएं की चादर में लपेट रहे थे। वो पूर धुएं में डूब रहा था। ड्राइंग रूम का फ्रेश माहौल देखते देखते हबसता हो गया। उसके मुलाजिम इसे इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि अपने मालिक से बहुत टची थे। इसका अच्छा बुरा नहीं इन्हें भी मुतफक्र कर देता, लेकिन मसला ये था कि वो ना तो आगे बढ़ के इसे रोक सकते थे, ना ही पूछ सकते थे, क्योंकि इस वक्त अपनी ही ज़ात के नहा खाने में उतरा हुआ था। बिलाली से डिस्टर्ब करना हर किस मुनासिब नहीं था। अलबत्ता इसके हाल पर अंदर ही अंदर जलते कुटते रहे थे, और शाम से ड्राइंग रूम के सोफे पर एक ही पोजीशन में बैठा मुसलसल सिगरेट फूंकते हुए अजियत ना कर खेल खेल रहा था। शाम से मुसलसल इसके करीब पड़ी क्रिस्टल टेबल पर रखा मोबाइल लगातार होने वाली वाइब्रेशन से थिरक रहा था, यूँ जैसे कॉल करने वाला इसके लिए तड़प रहा और मोबाइल स्क्रीन देख के बिना भी जानता था कि तड़प हो ये कॉल किसकी है।
لیکن اس وقت وہ اپنے لیے تڑپنے والے سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. اس وقت وہ صرف اپنے ساتھ رہنا چاہتا تھا, اپنی تنہائی, اپنی شکستگی کی حد دیکھنا چاہتا تھا, اپنے آپ کو آزمانا چاہتا تھا. اور اسی لیے اس نے متواتر بجنے والی کال ریسیو نہیں کی. ایک بار پھر سر جھٹک کر سگریٹ ایشٹرے میں مسل کر دوبارہ سگریٹ سلگا لی. آج نہ تو اس کے ذہن پہ بوجھ کم ہو رہا تھا, نہ ہی رات آگے سے رکھ رہی تھی. ہر چیز پر ایک جمود سا طاری تھا, سب کچھ جیسے ٹھہر سا گیا, لمحات ساکت ہوئے لگ رہے تھے. صبح کا سورج ابھی پوری طرح سے طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ نبیل حیات کی گاڑی سیدھی اس کے گھر کے گیٹ پر آ رکی, اور اسے دیکھ کر گلاب خان نے فوراً گیٹ واک کر دیا. تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ نبیل نے گاڑی سے اترتے استفسار کیا. اندر ہے, مگر بہت برے حال میں. گلاب خان نبیل سے بھی زیادہ پریشان نظر آتا, نبیل اس کی بات سن کر ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر اندر کی طرف بھاگا, اور ڈرائنگ روم کے بیچوں بیچ صوفے پر نٹھار اور بے سود پڑے دلاور کو دیکھ کر یکدم قدم ٹھٹک کے وہ بے ساختہ لپک کے اس کے قریب آیا. دلاورے, آنکھیں کھولو, ادھر میری طرف دیکھو. نبیل نے اس کے قریب چھکتے ہوئے سے جھنجھوڑا, اور دلاور نے اپنے درد سے پھٹتے سر کو بمشکل حرکت دیتے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی. دلاور, کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا حال بنا لیا تم نے؟ اٹھو, آنکھیں کھولو. نبیل کا دل اسے دیکھ کر جیسے مٹھی میں آ گیا, کیونکہ اس کی حالت ہی ایسی ہو رہی تھی کہ نبیل سے بھی برداشت کرنا مشکل ہو گیا. اور دلاور نے نبیل کے بازو کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا, اور ذرا دیر یوں ہی سر جھکائے بیٹھا رہا. دلاورے, نبیل نے اس کی کندھے پر ہاتھ رکھا تھا. زندہ ہوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس نے تلخی سے کہہ کر وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی, مگر وہاں سے اٹھ نہیں سکا. اسے لڑکھڑاتے دیکھ کر نبیل نے فوراً سے تھام کے اسے سہارا دی. لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بھابھی کہاں ہے؟ وہ گھر کیوں نہیں آئی؟ نبیل رات سے پریشان ہو کر تھک چکا تھا. وہ حویلی چلے گی اپنے گھر والوں کے پاس. دلاور نے کسی روبوٹ کی طرح جواب دیا. مگر کیوں؟ وہ اپنے گھر کیوں نہیں آئی تمہارے ساتھ, تمہارے پاس؟ کیونکہ اسے گھر پسند نہیں, کیونکہ اسے مجھ سے محبت نہیں, کیونکہ وہ یہاں. دلاور کہتے کہتے بے اختیار رک گیا. اس نے بے بسی سے لب پھینچ لیا. بس کرو نبیل, بس کرو. مجھ سے اور کچھ مت پوچھو, میرے پاس کچھ نہیں بچا, میں اب کچھ کہنے کے قابل نہیں, اس لیے بہتر ہے مجھے چپ رہنے دو. پلیز مجھے چپ رہنے دو نبیل, مجھے چپ رہنے دو. دلاور بے بسی اور شکستگی کی انتہا پر تھا. کیوں دلاور, کیوں چپ رہنے دے تمہیں؟ تم چپ کیوں رہنا چاہتے ہو؟ جو تمہارے دل میں ہو تم کہتے کیوں نہیں ہو؟ کہو جو دل میں ہے, کہو, میں سن رہا ہوں. تمہاری ہر بات سنوں گا اور سمجھوں گا بھی. نبیل نے سے بولنے پر رخصایا, لیکن دلاور کیسے بولتا, کیسے کچھ کہتا؟ اس کے پاس واقعی خاموشی اور چپ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. کیا کہوں آخر؟ یہی نہ کہ میں ہار چکا ہوں, میں صرف علیزہ کے چلے جانے سے ہار چکا ہوں. تو سنو, ہاں میں واقعی ہار چکا ہوں میں, اور مجھے ہرانے والی, مجھے شکست دینے والی کوئی اور نہیں, میری بیوی ہے, میری اپنی بیوی, وہ بیوی جس کی خاطر میں نے وہ کام بھی کیا جو یقیناً میں مر بھی جاتا تو نہ کرتا. دلاور کا لہجہ کہتے کہتے مزید گمبھیر ہو گیا. انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تم تو کہتے تھے کہ لیزا بھابھی کو تم سے محبت ہے, لو میرج کی ہے تم لوگوں نے, پھر یہ سب کیا ہے؟ کہاں ہے محبت اور کہاں ہے لو میرج؟ نبیل دلاور کے تسلی اور دلاسوں سے تھک چکا تھا, تنگ آ چکا تھا. آج پوری رات اس نے بھی بالکل اس طرح جاگ کر گزاری جیسے کہ دلاور نے جاگ کر گزاری. وہ بھی اس کے لیے اتنا ہی تڑپا تھا جتنا وہ لیزا کے لیے تڑپا تھا. دلاورے, بتاؤ نا, کیا کہا تھا تم نے, اور کیا ہو رہا ہے آج؟ نبیل, میں نے جو کچھ بھی کہا تھا سب غلط کہا تھا. دلاور کا لہجہ پتھریلا ہو گیا. ہم جانتے کہ تم نے جو بھی کہا تھا سب غلط کہا تھا, مگر ہم منتظر تھے کہ تم کبھی سچ بھی کہو گے. عبداللہ کی آواز پہ نبیل اور دلاور دونوں نے یکدم چونک کر ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے کی طرف دیکھا, جہاں عبداللہ بڑے اطمینان سے کھڑا تھا. عبداللہ, تم یہاں اس وقت؟ نبیل کو حیرت ہوئی. تم دونوں کیا سمجھتے ہو؟ تم دونوں رات بھر پریشانی اور اذیت میں تڑپ کر گزارتے ہو, اور میں اپنے بیڈ روم میں سکون کی نیند سوتا ہوں. مجھے تم دونوں کی خبر نہیں ہوتی, یا مجھے تم دونوں کا احساس نہیں ہوتا؟ عبداللہ کے سوال پہ وہ دونوں چپ رہ گئے. نہیں نبیل حیات, میں بھی سو نہیں پاتا, میں بھی رات جاگ کر ہی گزارتا ہوں. عبداللہ تلخی سے کہتا ڈرائنگ روم کے اندر آ گیا, اور دلاور کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا. مگر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ؟ نبیل کا اشارہ لیزے کی طرف تھا. مجھے بڑی حویلی سے کال آئی تھی, عبداللہ نے دلاور کو نظروں میں تولتے ہوئے بتایا, مگر دلاور نے کوئی رسپانس نہیں دیا. کس کی؟ سوال جواب دونوں کر رہے تھے, دلاور صرف سن رہا تھا. دانیال کی. عبداللہ کا انداز بہت پرسوچ اور عجیب سا ہو رہا تھا. پھر کیا کہا اس نے؟ نبیل نے جاننا چاہا. اس نے کہا کہ دلاور شاہ کے سسرال والے ان کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنے والے. عبداللہ نے نبیل کے سر پر بم پھوڑ دی, لیکن دلاور یکدم لب پھینچ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. اوکے, دے دوں گا طلاق, ان سے کہو مطالبہ ذرا جلدی کریں, میں خود یہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں. دلاور نے بہت ہی مضبوط اور اٹل انداز میں کہہ دیا. اپنا فیصلہ سنا دے. وہ دونوں گنگ رہ گئے. ہائے کی لگدا جے, طلاق ہو کے ذریعے واپس آئے گی, یا لیزے رہے گی, یا دونوں آ جان گیاں؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی تو یہ ایپیسوڈ ہماری اختتام کو پہنچی, کیسی لگی کہ اس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں, دین ویڈیو اینڈ کریں گے, اور مزید اس کی 2 قسطیں رہ گئی ہیں. اوکا. الطاف احمد بہت اچھا اور پیارا سا ناول تھا. ہیروئن تھوڑا بے وقوف تھی, بٹ ہمارے ہیرو صاحب نے سب سنبھال لیا. ہاں جی, یہ تو ہے. اشر نے سارا کچھ ہی سام لیا سی. تھینک یو الطاف احمد. سرش مختار ڈیڈیکیٹڈ ٹو دلاور, علیزہ اینڈ زرین. کم بخت, اس دل نے ایسی جگہ پہ مارا ہے, یہ زندگی سے کوئی امید بچی, نہ موت کا سہارا ہے. پہلا ٹرائنگل ہے جسے تینوں کی بے بسی پہ ایک جتنا افسوس ہو رہا ہے. ہائے, اب تو نبیل پہ بھی کوئی انکشاف نہ ہو کہ زری دلاور کے حوالے سے. اب پتہ چلا تو زرین وہ ہڈی بن جائے گی
نبیل کے لیے نہ وہ اگلتے سکون نہ نگلتے ہوئے، تو اداں ہی ہویا۔ تجھے پا تو نہیں سکتے مگر کھو بھی نہیں سکتے، ایک ایسی بے بسی آج ہم رو بھی نہیں سکتے، اوئے ہوئے یہ کیسا درد ہے پل پل ہمیں تڑپائے رکھتا ہے، تمہاری یاد آئے تو ہم پھر سو بھی نہیں سکتے، واہ 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 واہ۔ ہائے افسوس کہ بطول خاتون وقار افندی کے معاملے میں سرخ رو ہوئے بغیر انتقال کر گئی۔ مرنے والے کا کیا افسوس، افسوس ہے جیتی جانوں کا، جدائی تو شاید جھیل ہی لیتے، مارے گا غم بکھرے ارمانوں کا، واہ واہ واہ۔ کر دیتی پوئٹری دی ماں بہنک لیکن پوئٹری تو کر گئی نا، ویری نائس پوئٹری، آپ نے صحیح عکاسی کی ہے، تھینک یو ویری مچ سہرش۔ تسی تے سارے آدھے کریکٹراں دے صحیح دلاں دے پھپھولے پھوڑے ہیں۔ زلفی شاہ خان بہت بہت ہی زبردست ہے، کمنٹ کرنے میں دیر کر دیتی ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اوکے، معذرت قبول کی آپ کی، لیکن اب نہ دیر کیجیے گا۔ تھینک یو زلفی شاہ۔ آئی ہیومن آج کی اپی نے بڑا رلایا، ہائے آپ رو پڑی کوئی ایموشنل ایڈی سی۔ تھینک یو ویری مچ آئی ایم ہیومن۔ تعمیر وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ابھی بہت ہی اچھی تھی، اب تک اس ناول میں سب سے زیادہ برا لیزے کے ساتھ ہوا ہے۔ آلے اگلیاں قسطاں سنو تنوں لگے گا اصل برا ہویا کی دے نال۔ آپ ہی جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ ہی ایپیسوڈ باقی رہ گئے ہیں، لیکن اس میں سب آدھا ادھورا ہے، ابھی تو وقار افندی نے کیا کیا وہی پتہ نہیں چلا، خیر کوئی نہیں، لگ ہی جائے گا پتہ۔ اوورال ایپیسوڈ بہت ہی مزے کا مزہ ہے سن کر، اللہ بلیس یو، آمین، تھینک یو ویری مچ۔ زنی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ میں ناول اینڈنگ پہ جا رہا ہے، میں آپ لوگوں کو تقریباً 2 گھنٹے کی قسطیں دے رہی ہوں، کبھی 2.5 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی بھی ہو جاتی ہے، تو وہ اب میں اپنے ایپیسوڈ کے حساب سے کہہ رہی ہوں کہ ایپیسوڈ 1-2 رہ گئی ہے، تو ابھی ڈائجسٹ والی تو ابھی پڑی ہوئی ہے، مطلب میں نے اپنے حساب سے اپنے مینیج کر کے بتایا نا آپ کو کتنی قسطیں رہ گئی ہیں، تو ہر چیز کور ہوگی، ہر چیز، آپ فکر نہیں کریں، ٹینشن نہیں لینی۔ اب سار حیدر فائنل لیزے کا نکاح ہو گیا، دلاور کے ساتھ بطول شاہ کی ڈیتھ کا بہت دکھ ہوا، انسان کو کب اپنی سوچ کے مطابق ملا ہے دنیا میں، اور اپنی ناتمام خواہشوں کو دل میں لے بیٹھا ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، تھینک یو ویری مچ۔ اب سار حیدر سائمید وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ہیپی برتھ ڈے حورب، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، صحت و تندرستگی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ماں باپ پاپا کی فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ ڈیئر سائم وحید۔ عبدالہادی بٹ بہت اچھا ناول چوز کیا، پہلے پلیز نیکسٹ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جی، انشاءاللہ جی، عبدالہادی بٹ کوشش یہی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ عبدالہادی بٹ۔ ابو بکر شوال نائس ناول، تھینک یو ویری مچ ابو بکر شوال جی۔ تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا، کسی لڑکی کس ٹرائی کا ضرور اظہار کیجیے گا، انشاءاللہ جلد ملیں گے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے